ہم بریلی والے ابھی نہیں کٹے آئیں گے دیکھیں انشاءاللہ تعالی. مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا مرحبا. شروع مرحبا مرحبا. بلاؤ دیو کے بندے کو آج محفل سجاتے ہیں. تم تھانوی کو لاؤ اور ہم رضا کو بلاتے ہیں. 27 لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ. 31 ماشاءاللہ سبحان اللہ. 34 سبحان اللہ سبحان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ایوری ون. ماشاء اللہ 40 44 ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت 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 شکریہ ماشاء اللہ. 45 لوگ آ گئے. یہ دیکھو اشرف علی کا کالا چٹا آج انشاءاللہ پوری کھلے گی سب کچھ. ماشاء اللہ 50 لوگ ہو گئے سبحان اللہ. بلاؤ دیو کے بندے کو کدھر ہے. بلحبس سر سینوں زن کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. جو جنون خلد میں کووں کو دے بیٹھے دھرم، ایسے اندھے شیخ جی کی پیروی اچھی نہیں. عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں. کہاں ہے دیوبندر بلاؤ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. دیکھو یار اب اعلیٰ حضرت زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے. دیکھو سارا کالا چٹا اس میں سب کچھ. آج میں نے اشرف علی تھانوی کا سب کچھ نکال کے رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے 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 آؤ بلاؤ. آج زلزلہ آئے گا زلزلہ. جب کبھی نعت ہم گنگنانے لگے. چلیے جب تک وہ نہیں آتا جب تک خواجہ غریب نواز کی چھٹی مبارک کے لڈو کھاتے ہیں. سور کو بلاؤ کوئی. نہیں ابھی تو آپ ایسی ورڈ یوز نہ کریں تاکہ وہ اس کو بہانہ نہ ملے. اس کا میسیج میرے پاس آیا تھا، طرح طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ جناب حسام الحرمین پر بات ہوگی یہ وہ فلانا ڈھماکہ. تو میں نے اسے کہا ہماری بات ہوئی ہے صرف اور صرف اونلی حفظ الایمان، دا کفر آف اشرف علی. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. 94 ارے سبحان اللہ سبحان اللہ. آج پہلی بار میری لائف میں 80 سے اوپر لوگ بڑھے ہیں سبحان اللہ. نعت پڑھیے اچھا لگتا ہے سننا. ٹھیک ہے پڑھتا ہوں. جب کبھی نعت ہم گنگنانے لگے گنگنانے لگے، جب کبھی نعت ہم گنگنانے لگے. ماشاء اللہ 100 کی تعداد ہو گئی ہے. جب کبھی نعت ہم گنگنانے لگے. آپ لڈو کھائیے، یہ کوا کھا رہے ہوں گے. بالکل بالکل سبحان اللہ. ٹھیک ہے کھاتا ہوں. آپ نے کہا تو کھا لیتا ہوں. اور بدعقیدے وہاں ٹک نہ پائیں کبھی، بدعقیدے وہاں ٹک نہ پائیں کبھی، بدعقیدے وہاں ٹک نہ پائیں کبھی. فخر اظہر جدھر آنے جانے لگے آنے جانے لگے، فخر اظہر جدھر آنے جانے لگے. اس دیو کے بندی کو چھوڑنا مت آج انشاءاللہ تعالی. بھیجو اس کو، لائیو شیئر کرو اس کو، جتنی ہو سکے اتنی شیئر کرو. اور اپنے دوست و احباب میں بھی شیئر کریں تاکہ آج حقانیت واضح ہو جائے. بھائی وصول بنا کے مناظرہ ہے یا یوں ہی؟ انشاءاللہ اصول پر ہوگا.
بس اشرف علی کے کفر کو ظاہر کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، آج ہو کر ہی رہے گا. وہابیوں کے باپ ہمارے فرحت بھائی، ارے نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، حرامیوں کے باپ نہیں بنتے ہم. آج مغل کی اولاد کا منگل گھیرا لگا دو بھائی انشاءاللہ تعالی. حضور تاج الشریعہ کا فیضان جاری رہے گا، جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ گرے اعلی حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے. حرامیوں کے باپ نہیں بنتے. جی بالکل. اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. عشق محبت عشق محبت. ابھی ساری ہیکڑی نکل جائے گی انشاءاللہ تعالی. چائے بنا رہا ہوں سب لوگوں کے لیے. جی بنائیے. جو بھی دشمن ہے میرے رضا، وہ تو 9:30 بجے کا ٹائم دیا، 9:30 بجے ہی آئے گا، کوئی بات نہیں، جب تک آپ سے مخاطب ہو جاتے ہیں. اجمیر نہیں گئے؟ جی نہیں گئے، نہیں جا پائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی شوال میں جائیں گے. کچھ ہے نمک حرام تو کچھ ہے نمک حلال، کھاتے ہیں سب ہی دوستو صدقہ رسول. عشق محبت عشق محبت، پیار محبت پیار محبت، علم و حکمت علم و حکمت. بھائی یہ کلام پڑھیے. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ماشاء اللہ تعالی. بڑے بھائی سکندر وارسی کی آمد ہو چکی ہے. تاجدار پھرتے ہیں. ابھی تو 150 ہو گئے تھے، 70 ہو جائیں گے ابھی 9:30 بجے انشاءاللہ. ہوں گے ابھی تو ہوں گے یار، اوپر نیچے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. سب سو جائیں گے. بلاؤ بھائی جلدی اسے، سب سو جائیں گے تب آئے گا کیا. ویسے 9:30 بجے کا ٹائم دیا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ ویٹ کر لیتے ہیں 15 منٹ. کیا ہے
بلاؤ ٹولی لگاؤ چلے چھڑا نہ پاؤ گے ایماں میرا جو نجدیوں سے بچا رہا ہے، جو نجدیوں سے ہمارا ایماں بچا رہا ہے، میرا رضا ہے۔ وہابیوں کا نصیب ہی ہے کہ کوے کھائیں وہ کالے کالے، جو سنیوں کو مرغے مسلم کھلا رہا ہے، میرا رضا سنیوں کا نعرہ ہے، احمد رضا ہمارا ہے۔ اور جب میں نے سنائی نعت نبی سن ہو گیا نجدی سنتے ہی۔ بھائی میں کھانا کھا رہا آتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے بالکل جائیے۔ فرد بھائی میں کمنٹ کر رہا ہوں، پن کرنا، ٹھیک ہے کیجئے بھائی۔ وہ تو آپ سے پہلے ڈر گیا ہو، کیا ہوگا آپ کی سٹوری دیکھ کر؟ کوئی بات نہیں، ٹائم کے مطابق دیکھ لیتے ہیں، 9:30 بجے کا ٹائم تھا، 15 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ سکندر وارسی بھائی کو بلاؤ، فرحت بھائی انشاءاللہ تعالی۔ سکندر بھائی وارسی کہاں گئے؟ سکندر وارسی بھائی اگر ہیں لائیو میں تو کمنٹ کیجئے برائے مہربانی، باقی ڈھونڈ رہا ہوں میں، ابھی میں نے دیکھا تھا آپ کو۔ سنیت کا بول بالا کر گئے احمد رضا، سنیت کا بول بالا کر گئے احمد رضا، نجدیوں کے منہ کو کالا کر گئے احمد رضا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ذیشان بھائی، وعلیکم السلام، بات کرنے کا موقع دیجیے۔ وعلیکم السلام امن بھائی، ڈاکٹر امن صاحب قبلہ، میرے کو بلاک کر دیا نعیم نے۔ مجھے بلا لیں گے، وارسی صاحب کو مت بلاؤ ورنہ آئے گا نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی دقت نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی آئے گا، تو وہ الگ بات ہے کہ بات ادھر اور ادھر کی کرے، لیکن آئے گا ضرور انشاءاللہ۔ اگر وہ نہیں آئے گا تو ہم اپنی کلپ بنا کر کے اس کے گھر بھیجیں گے، ٹینشن نہ لیجیے آپ، انشاءاللہ تعالیٰ آج واضح ہو کر ہی رہے گا۔ کف آف اشرف علی، بائیکاٹ آف حفظ الایمان۔ پڑھ لیں دو، کتاب بھی پڑھ لیں دو، اچھی بات ہے۔ کتنا چھپاؤ گے، کیا کیا کرو گے؟ یہ لوگ اشرف علی اپنے مولوی کو بچانے کے لیے قرآن کی عبارتوں میں معاذ اللہ رب العالمین گھوٹالہ کرتے ہیں۔ ابھی بات ہوئی تو وہ قرآن کی آیت بتا رہا، چھوٹی سی ایک آیت لے لو تو آیت کا بھی غلط مقصد نکل جاتا ہے۔ تم نے اشرف علی کی چھوٹی سی عبارت لی، ہم نے کہا، ہم نے پورے پیج پر فتویٰ لگائے، ایک لفظ پہ لگائے، وہ ہے ایسا اور جیسا۔ جیسا علم حضور کو ہے، ایسا پاگل و جانوروں کو ہے، بس اتنے پہ بات کرنی کہ ایسا کا لفظ کس معنی میں مراد لیا ہے تم نے، وہ بس اس پہ بات ہوگی۔ اس پہ ثابت کر دو کہ ہاں ہم نے وہ اچھے معنی میں لیا ہے یا کیا کچھ بھی۔ ہم نے سارے نوٹس ہم نے بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، ساری کتابوں کے حوالے دے کر کے، نو ٹینشن، بس بلائیے۔ جی بالکل ٹیگ کیجئے بھائی، جی کیمرہ میں ایڈ کریں بھائی، کیم ایڈ نہیں کر سکتا، معذرت چاہوں گا، پھر میں آپ سے بالکل کبھی نہ کبھی انشاءاللہ آپ کہیں تو میں کل آپ سے پرسنل بات کر لیتا ہوں، لیکن ابھی شرمندہ نہ کریں۔
بہت لوگوں کی ریکویسٹ ہے, میں سب کو کروں گا, ایک کو کروں گا تو دوسرے کو کچھ لگے گا, اس لیے معذرت چاہتا ہوں. حضرت 8 بجے سے صبر کر رہا ہوں, کب آئیں گے آپ لائیو؟ جی جی جزاک اللہ خیر, آپ کی محبتوں کے لیے دعا فرمائیں. ٹوائلٹ میں ہے تھانوی کا بندر. کوئی بات نہیں, فارغ ہو جانے دیجیے یار. 97 98 ہو گئے. جالیاں تھانوی کافر ہے, حرامی سور خبیث ہے. حضرت ویڈیو فوٹو تو حرام ہے نا, آپ ویڈیو کے ساتھ بات کر رہے ہیں. کس نے کہا آپ سے؟ دیکھیں یہ اختلافی مسئلہ ہے, بہت اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے, بہت زیادہ اختلاف ہے. میں تو گناہگار, ناکار, بدکار, مکار ہے نا, میری ہر سانس گناہوں میں جاتی ہے. میں بزرگوں کی بات کروں تو اختلاف بزرگوں میں ہے, ٹھیک ہے. اگر ایک چیز پر ہم اس چیز پر بیٹھے رہیں گے نا کہ یہ وہ, ہمارے اوپر دیوبندی وہابی حرام خور ناجائز کی اولاد اسی لیے تو غالب ہیں آج. کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جس کا فتویٰ ہے وہ, جس کا بھی فتویٰ ہے اس کی جوتیوں کی جو دھول ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے. ہم کسی کے مخالف نہیں الحمدللہ. ہم بریلوی اور سنی اسی لیے کہلواتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں چھوٹے سے چھوٹے بزرگ کی بھی تعظیم ہے. پھر بات ان کی ہو جو امام الانبیاء ہیں, تب تو سنی سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بات وہ نہیں کہہ رہا میں کہ جس کا فتویٰ ہے ہم بالکل مانتے ہیں. ہمارے پیر مرشد سرکار سیدی مرشدی امام اختر رضا خان حضور تاج الشریعہ کا بھی فتویٰ ہے کہ حرام ہے, ہم بالکل ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھیں تو کوئی اگر کسی ایک چیز, ہم سارے تو صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں دھسے ہوئے ہیں, اس پہ ہم غور نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی اچھا کام کرنے کے لیے ہم ویڈیو بنا بھی لیتے ہیں تو اس میں یہ فتوے لگائیں. حالانکہ میں یہ نہیں کہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے پہ فتویٰ لگا رہے ہیں. آپ کی عزت ہمارے لیے باعث برکت ہے. حضرت وہ بول رہا ہے اپنے ٹائم پر آؤں گا لائیو. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ہم نہیں زبردستی نہیں بلا رہے ہیں. ابھی 11 منٹ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, 11 منٹ اور انتظار کرتے ہیں, کوئی دقت نہیں. وہابیوں کا نصیب ہی ہے. بھائی میں نے جوائن نہیں کرنا, بزی تھا تھوڑا. کیا ہوا یہ کمینہ اشرف علی تھانوی کی اولاد کا؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ بھی آئے گا, وہ ابھی تو نہیں آیا ہے. حضرت یہ کوئی یتیم العلم یہاں الٹا سیدھا لکھ رہا ہے, بھگا دیجیے لائیو سے. کوئی بات نہیں, آنے دیجیے. ابھی تو آئے کہاں ہیں, ابھی تو الحمدللہ ابھی تک تو پاک ہے لائیو. ابھی وہ بھی آئیں گے جنہوں نے اشرف علی تھانوی کی نانی کا 40 دن تک ٹوائلٹ رکھ کر کے سونگا تھا, ابھی وہ بھی آئیں گے, ٹینشن نہ لیجیے. مجبوری ہے, ورنہ ہم اپنے اکاؤنٹ پر کسی حرامی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن کیا کریں, حقانیت کو واضح کرنے کے لیے کچھ کرنا ہی پڑتا ہے. آنے دو. یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی, جینا ہے اگر اس دور میں تو کوہرام مچا دو, ہے نا. کوہرام تو مچانا ہی پڑے گا, کیونکہ دیو کے بندر بہت اچھل کود کر رہے ہیں. عقل کا اندھا, شکل کا گندا, دیو کا بندہ. بتاؤ مت کسی کو, میں بیٹھا انشاءاللہ نہیں تو اٹس الحمدللہ رب العالمین. ذرا جی کل ایک کام کر دینا, اپنا ایک کرتا دے دینا, ٹھیک آ جائے گا میرے بھائی. کس ٹاپک پر مناظرہ ہے؟ ٹاپک یہ کفر آف دا اشرف علی اور وہ حفظ الایمان. ایسا علم تو حضور کو بھی ہے, جیسا علم حضور کا ہے ایسا علم تو سمجھ جاؤ. اپنی زبان کو بار بار یہ لفظ کہتے ہو اچھا نہیں لگتا, جب ٹائم آئے گا تبھی صرف یوز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں ایک بار بتا رہا ہوں, مثال دے کے بتا رہا ہوں. اس میں یہ لکھا ہے, اس کے میں تھوڑا سا بدل کے بتا رہا ہوں. ہمارے نزدیک جیسا علم اشرف علی تھانوی کا تھا ایسا علم تو سور کا بھی ہے. اس میں اشرف علی تھانوی کی کیا تخصیص ہے؟ جیسا علم اس کو ملا ہوا ہے ایسا علم تو پاگلوں, جانوروں, بندروں اور جناب بھیڑیوں, سوروں, گیدڑوں سب کو حاصل ہے. وہ جو روڈ پہ چمار ٹہلتے ہیں, جن کو جناب اپنی ماں کا نہیں پتہ ہوتا, باپ کا نہیں پتہ ہوتا, جو پاگل ٹہلتے ہوتے ہیں, جیسا علم ان کا تھا ویسے ہی تو اشرف علی تھانوی کا تھا. جب ویسا ہی تھا تو پھر اتنا جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تم اشرف علی تھانوی کے چکر میں تو جناب مناظرے پہ مناظرے ایکسیپٹ کر لیتے ہو, لیکن کبھی سوچا ہے بیٹھ کر کے کہ ایک بار تمہیں ہو سکتا ہے تمہیں پتہ بھی لگ گیا ہو, لیکن تم اپنے ایک مولوی کو بچانے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین
اللہ خیر کرے. وہ ہوگا نا جب لگا ہوگا میدان محشر کا ہجوم, تب خدا پوچھے گا بتاؤ تمہارا جیسا علم میرے محبوب کا ہے. میں نے تو قرآن میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اب قرآن میں اچھا یہ بتائیں, یہ کہتے ہیں حضور کو ما کانا وما یکون کا علم نہیں تھا, لیکن قرآن میں ہر وہ چیزیں جو ہو چکی ہے, جو ہونے والی ہے, تو قرآن کا علم تو حضور کو تھا نا. جب قرآن کا علم حضور کو تھا, لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا گیا, لوح محفوظ کا بھی حضور کو علم تھا, پھر تم کس اپنی زبان یہ نجس زبان سے حرام خور کرتے ہو کہ حضور کو علم نہیں تھا. پہلی بات تو ہمارا ٹاپک ہے ہی نہیں علم غیب, ہمارا ٹاپک ہے تشبیہ کی کیوں دی حضور کی ذات کو معاذ اللہ رب العالمین. آگے حضور کی ذات کے تعلق سے میں جوڑ بھی نہیں سکتا, میری زبان تو اس قابل ہے ہی نہیں. اور یہ پوری کی پوری دیوبندی جماعت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ اس کو صحیح ثابت کر دے, لیکن تم کر نہیں سکتے, ہے نا, نہیں کر سکتے. کیونکہ اس نبی کی تو شان ہی نرالی ہے یار, جو زمین پر بیٹھ کر کے جنت و دوزخ کی خبر دے. اس کے بارے میں تم یہ کہو کہ ایسا علم تو جناب جانوروں اور پاگلوں کو بھی ہے, تمہیں شرم بھی نہ آئی حرامیوں. آقا کی گستاخی ہے, ماشاء اللہ. اللہ کے حبیب کے اور دین نبی کے گستاخ تے گستاخ ہیں علماء دیوبندر. کسی کو برا لگے تو یار لگنے دو, گستاخ رسول کے لیے میٹھی زبان اپنے پاس ہے نہیں. رب نے پیدا کیا بندگی کے لیے, دونوں عالم بنے ہیں نبی کے لیے. سر بنایا گیا بندگی کے لیے, دل بنایا گیا عاشقی کے لیے. کس کی؟ حضور کی عاشقی کے لیے, نہ کہ اشرف علی تھانوی, قاسم نانوتوی, اسماعیل دہلوی, رشید احمد گنگوہی, اور وہ اسماعیل کیا نام تھا اس کا, میٹھوی, اور جناب یہ وغیرہ وغیرہ. ان کی بندگی اور ان کی دل لگی کے لیے دل کو نہیں بنایا, دل بنایا آقا اپنے محبوب کریم سرور انبیاء مالک کون و مکان کے لیے, جس کے دل میں محمد کی الفت نہیں. اور منسوب دیوبند سے مل جائے اگر کہیں, بھارت میں ایک بال کا شیمپو ہی دکھا دو. اشرف احمد رضا کے نام کی چلتی ہیں ٹرینیں, اشرف علی کے نام کا ٹیمپو ہی دکھا دو. چلو بلاؤ بھائی, کہنا آپ 4 منٹ رہ گئے ہیں ابھی بھی. آؤ بھائی آؤ, اب کیا 9:30 پہ آؤ گے؟ مطالعہ بہت کر لیا تم نے, بھاگ آؤ. کب تک مطالعہ کرو گے یار, تم نے ایک ہفتے کا ٹائم دے دیا, ابھی مطالعے میں ہی لگے ہو. آ جاؤ یار, دیکھتے ہیں. جب حق ہیں تو پھر ڈھونڈنا کیسا یار. ایک بات بتاؤ, کتنی بڑی یہ گستاخی تو یہیں سے ہو گئی کہ ہم نے ایک ہفتے میں جو تیاری کی ہے وہ اپنے نبی کی عظمت کو بیان کیا, اور انہوں نے جو ڈھونڈا ہے کتابوں سے وہ اشرف علی تھانوی کو بچانے کے لیے دلائل ڈھونڈے. یہیں سے دکھتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. ہم نے ابھی تک جو بھی پڑھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ نبی کی عظمت ہم کس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. حالانکہ نبی کی عظمت تو ہے ہی براء البراء, لیکن ہم نے ڈھونڈا ہے کہ میری کتنی اوقات ہے کہ میں کتنے اچھے انداز میں بیان کر سکتا ہوں. اور انہوں نے کیا کرا, انہوں نے ایک ہفتے میں دیکھا ہوگا کہ اشرف علی تھانوی کے کفر پر پردہ کیسا ڈالا جائے. بہرحال بلاؤ, اب تو 3 ہی منٹ رہ گئے ہیں یار. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاچا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ, تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ, تیرے چاہنے والوں کی خیر, سب غلاموں کا بھلا ہو. سب ایک ایک کر کے تھانوی کو لعنت کریں. اگر کسی وابی میں دم ہے اپنے علماء کے کفریہ کلمہ پر بات کرنے کی میسج پر کر سکتا ہے, اور جیتنے والے کو 5000 روپے کا انعام دیا جائے گا. ماشاء اللہ سبحان اللہ, اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. دیوبندی گستاخ فرقہ ہے, بالکل بالکل.
اللہ کے رسول کے اور دین نبی کے گستاخ تے گستاخ ہیں علماء دیوبندر. بلاؤ یار, اب کیا پورے 9:30 پہ آؤ گے جناب والی. سرکار خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ مجھے سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں, سماعت فرمائیں بغور, سرکار خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ مجھے سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں گستاخ کا اتنی بے صبری سے انتظار رہتا ہے جیسا نئی نویلی دلہن کو ایک دولہے کا ہوتا ہے. سمجھ گیا نا, یہ خالد بن ولید فرماتے ہیں. تو ہم اسی لیے تو انتظار کر رہے ہیں آدھے گھنٹے سے. آؤ ادھر آپ پیارے ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. بابا خادم حسین رضوی ہمیشہ کہتے ہیں نا, اے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی, ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی, جو چاہو ستم کر لو اور بھی گل کھیلو, پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. اور کہا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں, آخر کس بار گائے خاص کا گدا ہوں میں. بھائی بلاؤ یار, 29 ہو گئے ہیں, کچھ چند سیکنڈ بچے ہیں. ریکویسٹ نہیں آئی ابھی تک. چلیے میں خود ایک بار ٹرائی کرتا ہوں, بھیجتا ہوں ان کو ریکویسٹ. فیضان شاہد ہیں, اس کی آواز تو جلدی آ جائے. کھانا کھا رہے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے آؤ جناب, ٹائم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے میں نے میسیج کر دیا ہے, آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. 150 لوگ ماشاء اللہ سبحان اللہ. 150 سنی صحیح العقیدہ, 150 بھی ہوں گے. اگر اس میں ہو سکتا 15-20 کچھ حرامی گھسے گئے ہوں تو کوئی بات نہیں. دیوبندر آف کیوں ہے؟ جی نہیں آئے گا, وہابی اور حق پر ہیں. جی کہاں حق پر ہیں؟ خیریت ہے حضرت جی, اللہ کا شکر ہے, دعائیں. ہم کو لگتا ہے بھائی کتا نالی میں گر گیا ہے, کیا نہیں آ رہا ہے مولانا؟ کوئی بات نہیں, انشاءاللہ تعالی. آج ہم سوچ رہے ہیں کہ کسی کو ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ملے کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو جائے. انشاءاللہ ہم چاروں راستے بند کرے ہوئے ہیں, کہیں سے بھاگنے بھائی 9:31 ہو گئے ہیں. دیکھیں میں 15 منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں, اس کے بعد پھر میرے پاس فری ٹائم نہیں ہے. اگر 45 تک نہیں آئے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ مناظرہ ہار چکے ہیں. یہ صرف بک بک کرنا ویڈیو کے ذریعے سے ہی جانتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت کی جناب تم نے ایسا ویسا سمجھ رکھا کہ کوئی بھی انگلی اٹھا دے. سرکار اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ لگایا تھا بالکل ٹھوک کر کے لگایا تھا. تمہاری طرح بھاگے نہیں بلوں میں. قاسم نانوی کی طرح منہ چھپا کر کے سفر نہیں کیا امام احمد رضا خان نے. علماء حرمین شریفین فرماتے ہیں کہ دنیا بھر کے علماء آتے ہیں حرمین شریفین میں, لیکن جب وہ آئے کوئی پتہ نہیں آئے کب چلے گئے. لیکن جب احمد رضا بریلوی آیا, ریکویسٹ تو ابھی تک نہ آئی ہے, نہیں آئی ہے ریکویسٹ. مہورت نکل رہا ہے, دلہن کو بلاؤ بھائی. جی بالکل بلاؤ. دولہا ریڈی ہے تو دلہن کہاں ہے بھائی؟ دیکھو میں دولہا بن کے بیٹھا ہوں یار, دلہن بھاگ گئی یار. کیسی قسمت ہے یار, شادی والے دن دلہن بھاگ جائے تو کیسا لگے گا؟ اللہ کب سے شادی کی انتظار کر, آج شادی والے دن دلہن بھاگ گئی. بڑا یار افسوس صد افسوس. جس کی دلہن ہی بھاگ جائے تو دولہا کیا کرے گا یار؟ ایسے سجنے سنورنے کا پھر کیا فائدہ؟ رضا کا نعرہ لگے گا ہر ایک زمانے میں, آگ لگ گئی وہابی نجدی دیوبندیوں کے آشیانے میں, اور جس کو رضا کی غلامی قبول نہیں وہ اپنا نام لکھا لے یتیم خانے میں. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون, احمد رضا کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون. نعرہ لگا تو مسلک احمد رضا کے نام کا, چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون. یہ منہ اور مسور کی دال. بھائی تو دیکھو 3 منٹ ہو گئے ہیں, 3 منٹ اوپر ہو گئے ہیں. میں نے
9 बजे का टाइम दिया था, आप सब देख रहे हैं कि मैं 9 बजे करेक्ट आ गया था लाइव, ठीक है, मैं 9 बजे आ गया था जनाबे वाली। ये 9:33 हो चुके हैं, अभी देव के बंदे का अता पता नहीं है। अगर मुताला करने में थोड़ी और कुछ कमी रह गई हो तो मुझे बता देते, मैं एक दिन आपको बढ़ा देता, लेकिन अब नहीं बढ़ेगा, ठीक है। दूल्हा आ गया तो दुल्हन को भी बुलाओ, अब मुहूर्त निकला जा रहा है यार। अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीम थानवी, मैं ना कहता था कि सोहबत देव की अच्छी नहीं। बुलाओ यार, मैसेज करो। ये कौन कॉल कर रहा है यार? ब्लॉक कर दिया, माज़ल्ला माज़ल्ला माज़ल्ला। तानवी नानोदवी अमेठवी गंगोई अरशद भंगी सब जिना की पैदाइश, माज़ल्ला। हाजी सारी इस्लाम लगी। अरे यार भाई ये नहीं आएगा, लाल पेन से लिख लीजिए। लाल पेन से क्या, हम सतरंगी पेन से लिखेंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने जब से स्टार्ट किया था, जब से 20-30 लोग थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 215 16 लोग 218 लोग जुड़ चुके हैं। लेकिन क्या बताएं, कहाँ है वो कमीना हजरत, मुझे तो खुद नहीं पता कहाँ है यार। मैं 2 बार टैग कर चुका हूँ मैसेज। यहाँ भौक उनसे कहो मुझे रिक्वेस्ट भेजे, मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ ना। ये उसकी फट रही बोलो। आ गए। आदि में करो ना, आदि होगा, एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट कर रहा हूँ। डिस्कनेक्टेड क्यों हो रही है भाई? नहीं नहीं, उसकी लाइव में, हाँ ठीक है। हेलो जी जनाब वाली, बड़ा लेट आए हैं आप, 7 मिनट क्या हो गया? जनाब वाला मैं वक्त से 10 मिनट पहले हाजिर हुई। तो नीचे करें जी जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 9:24 पर मैं ऑनलाइन आ चुका था। तो मैं आपने 9:24 सेंड नहीं की पर मुझे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑनलाइन आ चुका था, और आप उस वक्त में हेलो
कंपल दिखाओगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो वाईफाई के अंदर हूँ और मेरा वाईफाई कनेक्ट कर रखा है मैंने, तो मेरी तरफ से तो कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ही तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगता है कि आपके नेटवर्क भी डर गए हैं शायद, आपके नेटवर्क को डर लग गया है आज शायद, क्योंकि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं तो आधे घंटे से लाइव चला रहा हूँ, मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, आवाज भी ठीक हो रही, रुक भी नहीं रहा है। वाली है, आज सब लोग हकीकत को जान लेंगे जी, इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह जरूर हकीकत जानेंगे, हम तो आए इसीलिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई पहले नेटवर्क ठीक करिए, मैं बहुत देर से चला रहा हूँ। जी मुझे लग रहा है कि जिस मैं कह तरह आपके दावे धुंधले और झूठे हैं, इसी तरीके से आपकी तस्वीर भी धुंधली हो गई है। अच्छा, जैसे कि आप जितनी लेट आए हैं, आपके लेट आने से ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा था कि आज अशरफ अली थानवी का कुफ्र साबित होने वाला है। 100 से जायद लोग इस बात के गवाह हैं कि मैं अपने वक्त से पहले 9:24 पर मैं ऑनलाइन आ चुका था और मैंने 9 बजे गालिबन स्टोरी भी डाल दी थी कि मैं अपने वक्त इंशाल्लाह 9:30 पर मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, तो अच्छा, आप अपने अकाबिर के रास्ते पर चलते हुए झूठे इल्जाम न लगाएं। आप अपने अकाबिर के रास्ते नहीं झूठे तो हम लगाएंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत, जो झूठ बोले उस पर अल्लाह की लानत। बेशक इंशाअल्लाह ये बात अभी साबित होगी, लानत किस पर है, इंशाअल्लाह ये बात अभी साबित होगी, इंशाअल्लाह। तो मैं समझता हूं बिल्कुल बिल्कुल जो हमारे सामने जी, तो जैसा कि हमारी और सबसे पहले जो लोग अभी हजरत मैं बात कर रहा हूँ, आपको बात करने का मौका दिया जाएगा, शराइत और ज़वाबित बयान की जाएगी, उसके बाद आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। अभी आप खामोशी से बिल्कुल बोलिए बिल्कुल और सुनिए। जो लोग आप जैसा कि आप लोग करते रहते हैं कि जब भी सही बात होती है तो आप अपनी जान बचाने के लिए पीछे बोलना शुरू कर देते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे जी, उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप बोलिए जी 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 आपका टाइम है, आप बोलिए, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बोलूंगा। बिल्कुल, अभी मैं सबके सामने शराइत और ज़वाबित बताऊंगा, उसके बाद हमारा मुनाजरा अल्लाह जो हमारी बात है, ताकि पहले जो हमारी आवाम है, ठीक है, उनको पता लग जाए कि हमारे मुनाजरे का मकसद क्या है और हमारे मुनाजरे का उन्वान क्या है और मुनाजरे के शराइत क्या है, ताकि बाद में आप झूठ न कहने लगे कुछ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो फिर आखिर में फैसला आवाम के हाथ में छोड़ दिया जाएगा, देखने वाली आवाम खुद फैसला कर लेगी। ठीक है, तो सामईन किराम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। तो 8 जनवरी को जो डाला था, जिसमें मैंने ये कहा था कि जिन लोगों को भी हिफ्जुल ईमान की इबारत पर एतराज है, वो अगर अपने इल्म में सच्चे हैं, इस तरीके से मैंने बात कही थी कि वो अपने इल्म में अगर सच्चे हैं तो वो हिफ्जुल ईमान की इबारत जवाब सवाल सोम। अब कुछ बेवकूफ लोग असल में उलमाए देवबंद की इबारत पर एतराज करना ही इस बात की दलील है कि वो अपने यतीमुल इल्म और यतीमुल अक्ल होने का सबूत दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी एक वीडियो चल रही थी हाल फिलहाल में, मैं उसको भी वजाहत कर दूं कि वो ये कह रहे थे कि तुमने कभी हिफ्जुल ईमान उठाकर ही नहीं देखी होगी, मेरा चैलेंज ये है। तो मैं आप पूरा बोल लीजिए, जब मैं बोलूं तो आप खामोश रहना। बिल्कुल हजरत, मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा, जब सवाल जवाब हमारे शुरू होंगे, आप जब बोलेंगे मैं खामोश रहूंगा। नहीं आप अपने उसूल बता रहे हैं ना, फिर मैं अपने उसूल बताऊंगा, ये आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप उसूल बताएं, मैं आपके मान लूं। ठीक है, मुनाजरे की शराइत आपको मालूम होना चाहिए कि शराइत और ज़वाबित जो पहले भेज दिए जाते हैं और उसी के मुताबिक उसी रास्ते पर तरीके पर चलते हुए मैं को आज मॉर्निंग में ही
गालिबन अब से 10 घंटे पहले मैंने तो आपको ये सारी आपसे चीजें जनाब शेयर कर वाला दी। किसने कह लेकिन दिया कि आप आपकी उसूल तरफ से का, आप रूल्स बनाएंगे, आप कानून बनाएंगे और आपके कानून को माना जाएगा? नहीं भेजे गए, ये आपकी गलती है। तो अब आपका सुकून इस बात पर दलील है कि आपने मेरे शराइत को कबूल कर लिया है। नहीं, हमारी बात 6 दिन पहले ही हो सकी थी जनाब वाली। अब अगर आप हमारी शराइत से इनकार करते हमारी हैं, बात, हमारी और आपकी बात सुनिए, हमारी और आपकी बात 6 दिन पहले हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने उसी में बता दिया था कि बात, टॉपिक सिर्फ एक चीज पे चलना है, वो हिफ्जुल ईमान। आपने कहा था ठीक है हम हिफ्जुल ईमान पर बात करेंगे और अशरफ अली थानवी का कुफ्र को साबित करना है। अब आप इसमें ऐड कर रहे हैं हुस्सामुल हरमैन शरीफैन को। अरे अल्लाह के बंदो, एक बात चलिए बताओ, बोलिए काफिर बोलिए, और आप बोलिए, मैं खामोश रहता हूँ। जी जी सुने। और आप बोलिए, मैं आप खामोश हूँ। आप इनकी बात से समझ गए होंगे कि इनको हुस्सामुल हरमैन का नाम लेते ही कितना डर लग गया। ये हुस्सामुल हरमैन का नाम लेते ही कांप गए, क्योंकि इन्हें पता है कि हुस्सामुल हरमैन के अंदर तमाम इबारत झूठी हैं। और अगर मैं अब भी ये बात कहूंगा कि अगर इनको मौलवी अहमद रजा खान साहब पर भरोसा है और अपने इल्म पर भरोसा है, मौलवी अहमद रजा खान साहब के फतवों पर अगर इनको भरोसा है और जो फतवे उन्होंने दिए हैं उस पर आपको भरोसा है, तो आप हुस्सामुल हरमैन की इबारत को पढ़ने में क्यों घबरा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? ये बात इंशाअल्लाह मैं बाद में आपसे करूंगा। पहले मैं सामईन जो हमारे हैं मैं उन सबको एक बात बताऊं ताकि ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि बाद में आप लोग ना फिर वो शराइत को लेकर बड़ी बहस मुबाहिसा कर, तो ऐसा ना हो। तो 8 जनवरी तो मैंने वीडियो डाला था, मैंने ये चैलेंज किया था, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने चैलेंज किया था कि जो कोई भी हिफ्जुल ईमान की इबारत को लेकर मौलवी अशरफ अली थानवी साहब रहमहुल्लाह पर झूठा कुफ्र का फतवा लगाता है, वो हिफ्जुल ईमान अपने हाथ में उठाए और जवाब सवाल सोम ऑनलाइन, अगर आप पीडीएफ किताब अगर आप लोड करेंगे तो पेज नंबर 12 पर जवाब सवाल सोम लिखा हुआ है, वहां से बात शुरू हो रही है। और पेज नंबर 13 पर वो इबारत है जिनको लेकर आपके अहमद रजा खान साहब और आपकी जमात झूठे फतवे लगाती है। और उसके बाद पेज नंबर 14, पेज नंबर 15 पर आके बात कंप्लीट हो रही थी। तो मैंने कहा था कि जिसमें ये हिम्मत हो तो वो जो है इसको ऑन कैमरा वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा दे। तो मौलवी फरहद रजवी साहब ने कोई वीडियो बनाई और उसमें कुछ पहले शेर व शायरी इन्होंने करी, और उसके बाद जो है इन्होंने असल जो मेरा चैलेंज था कि इबारत को पढ़ना ऑन कैमरा, जैसे कि वो मैं उम्मीद करता हूं कि अब भी नहीं पढ़ पाएंगे ये। अब भी आप देखना, मैं जब इनसे इबारत पढ़ने के लिए कहूंगा तो ये बहाने बनाना शुरू कर देंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे ये, आप देख लीजिएगा इस चीज को भी। बोल लीजिए अभी आप इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। तो इन्होंने पता नहीं किसी मौलवी साहब की कोई वीडियो छोटी सी लगा लोगों पर, ये बड़े शेर बन रहे थे और ये कह रहे थे कि मैंने हुस्सामुल हरमैन का जो है वो हिफ्जुल ईमान का जो है मैंने जवाब दे दिया। तब मैंने मौलवी फरहद रजवी साहब, आप अपनी बात में सच्चे हैं और आपको अपनी बात पर भरोसा है, अपने इल्म पर यकीन है, तो आप हमसे लाइव इस बात पर बात कर लीजिए और हुस्सामुल हरमैन की इबारात को आप पढ़ें और पढ़ने के बाद आप उस इबारात से उस मजमून को साबित करें जो झूठा मजमून, झूठा मफहूम हुस्सामुल हरमैन के अंदर मौलवी अहमद रजा है। ये हमारा मौजूद, ठीक है। अब मैं मकसद बता दूं आप सभी हजरात को, मैं मकसद बता दूं, मेरा मकसद इस मुनाजरे का मौलवी फरहद रजवी साहब से जीतना या मौलवी फरहद रजवी साहब को हराना हरगिज नहीं है, बल्कि मेरा मकसद इस वक्त इस मुनाजरे का ये है कि जो गलत फहमियों की वजह से, झूठे इल्जामात की वजह से जो बोल दिया गया है, जिसकी वजह से उम्मत आज दो तबकों में कट्टर रह गई है, ये अल्लाह करे हक बयानी उम्मत दोबारा जुड़ जाए और झूठ का मुंह काला हो जाए और हक का बोल बाला हो जाए, ठीक है। तो अब मैं आप सबको शराइत मुनाजरा पढ़ के सुनाता हूँ, आप सब शराइत मुनाजरा सुन लीजिए। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ शराइत मुनाजरा जो मैंने इनको शेयर कर दिया था, ठीक है। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ जी। तो शराइत, मेरा मकसद आप सबने सुन लिया,
کہ میرا مقصد مولوی فرحت رضوی صاحب کو ہرانا یا ان سے جیتنا نہیں ہے، اور ان سے جیتنے کے بعد لوگوں کی افواہی بٹورنا میرا ہرگز مقصد نہیں ہے، بلکہ جھوٹے فتووں کی بنیاد پر پھیلائی ہوئی نفرت کو ختم کرنا میرا مقصد ہے. ٹھیک ہے. اب بعض لوگ کمنٹ سے کر رہے ہیں، میں ان کو بھی جواب دے دوں کہ تم لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ تم بریلوی دیوبندی کر کے نفرتیں پھیلا رہے ہو، تو میں ان سے کہہ دوں کہ میرے بھائیوں، نفرتیں تو 100 سال سے پھیلائی جا چکی ہیں. نفرتیں 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے پھیلائی جا چکی ہیں. ہم تو ان نفرتوں کو ختم کرنے کا کام کر رہے ہیں. ہم تو ان نفرتوں کو ختم کرنے کا کام کر رہے ہیں. تو اب میں ضوابط مناظرہ بتا دوں کہ شرائط اور ضوابط مناظرہ. نمبر 1، فریقین اپنا اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے، فریقین یعنی فرحت رضوی صاحب اور میں، اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے دلائل شرعیہ قطعیہ اور احادیث متواترہ غیر ضعاف پیش کریں گے جن میں احتمال کی گنجائش نہ ہو. بات عقیدہ کے لیے امتی کا قول، عقیدے کے اس بات کے لیے، عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے امتی کا قول آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ کے بالمقابل قطعی مقبول نہ ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آپ کے پاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. اب دوسری یہ ہے کہ ہمارے مد مقابل کا فساد عقیدہ یا تضاد عقیدہ ثابت کرنے کے لیے مناظرہ مخالف کے، یعنی میں آپ کے مستند اور معتبر علماء سے ہی ثابت کروں گا. ٹھیک ہے. مثلا آپ ہمارے مستند علماء بہت سارے ہیں، میں کچھ کے نام گنا دوں. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب، قاسم نانوتوی صاحب، اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے جلیل علماء ہیں، اور میں بھی آپ کے معتبر علماء سے ہی جو ہے عقیدے کو ثابت کروں گا. اب جو ہے تیسری شرط یہ ہے کہ متواتر ہوں، احادیث اگر پیش کریں تو متواتر ہوں، کیونکہ خبر واحد مشہور کی باب عقائد میں ناقابل قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہوں گے. اور چوتھی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مناظرہ، یہ اہم شرط ہے، آپ سن لیجئے، اس کا خیال میں بھی رکھوں گا اور آپ بھی رکھیں گے. اگر ہم دونوں میں سے کوئی بھی اس کے باہر جائے گا تو یہ ثابت کیا جائے گا، یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. ٹھیک ہے. غور سنیے گا کہ ہمارا مناظرہ صرف حفظ الایمان پر ہوگا. حفظ الایمان اور جو اس سے متعلق ہے صرف اس پر ہی ہوگا. ٹھیک ہے. حفظ الایمان سے متعلق چونکہ حفظ الایمان پر فتویٰ ہی جو حسام الحرمین کی وجہ سے لگایا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ حفظ الایمان پر بھی اور حسام الحرمین پر بھی بات کی جائے گی. تو ہمارا مناظرہ صرف حفظ الایمان پر ہوگا، اس کے علاوہ کسی دوسرے عنوان پر کوئی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور پانچواں یہ ہے کہ دونوں فریق اپنے اپنے مذہب کی ترجمانی کریں گے، لہذا فریقین پر لازم ہوگا اپنے اپنے مذہب اور مسلک کے اصول کو. اس بات کو آپ دھیان سے سن لیجیے گا جی، اس بات کو سامعین آپ بھی دھیان سے سن لیں کہ دونوں فریق اپنے اپنے مذہب کی ترجمانی کریں گے، لہذا فریقین پر لازم ہوگا اپنے اپنے مذہب و مسلک کے اصول بے نظر رکھتے ہوئے مناظرہ کریں. دھیان رکھیے گا، بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو آپ کی کتابوں میں اصول لکھے گئے ہیں آپ ان کے خلاف چلتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مناظرے کے اصول آپ کی کتابوں میں کیا لکھے ہوئے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہ پڑھ لیے ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر جانبین میں سے، اگر میں نے یا آپ میں سے کسی ایک نے بھی اپنے اصول اور مذہب سے انحراف کیا، اپنے اصول سے باہر جا کر باہر گئے، تو اس کی شکست ثابت کی جائے گی. اس بات کو سامعین آپ دھیان سے سنیں، کیونکہ یہ مدعی ہیں، اس بات کو مانیں گے نہیں، لیکن میں انشاءاللہ ان کی کتاب سے اس بات کو ثابت کروں گا. نمبر 6، مخالف کے سامنے وہی دلائل پیش کیے جائیں گے جو دلائل اس کے سامنے معتبر ہوں. جو دلائل فریق مخالف کے نزدیک معتبر نہ ہو پیش نہیں کیے جائیں گے. سن رہے ہیں نا آپ والا؟ جی جی بالکل، آپ بولیے. جب آپ مجھے ٹائم دیں گے تو آپ ایسے ہی خاموش رہنا جیسا میں خاموش ہوں. جی بالکل میں خاموش رہوں گا. ساتھ میں دلیل، ایک فریق جب دوسرے فریق کو دلیل دے گا تو اس کے ایک فریق جب آپ مجھے دلیل دیں گے یا میں آپ کو دلیل دوں گا، ٹھیک ہے، تو اس کے معارف اس کے بدلے میں جواب دلیل وہی دی جائے گی جو اس کے ہم وزن ہو، جو اس کے ہم وزن ہو. اس سے نیچے کی دلیل قبول نہیں کی جائے گی، ہم وزن یا اس سے اعلیٰ درجے کی ہو. نمبر 8 یہ کہ
फरीक़ैन में से कोई भी फरीक उसूल को तोड़ने की कोशिश या दौरान गुफ्तगू बहस कलामी अगर गाली गलौज करेगा, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि मेरी आपके हाँ सुन रहे हैं, डरे नहीं इंशाअल्लाह ताला, डरे नहीं, डरने का काम नहीं है जनाब। नहीं, मैं वो तो मैं देख चुका हूँ कि आप कितने मुहज़्ज़ब हैं, अल्लाह करे जैसा मैंने वीडियो में आपको देखा। नहीं किसने ये आपने पढ़ा होगा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मैंने आपसे जब भी बात की है, सुनिए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपसे जब बात की मोहब्बत से बात की, और हम नहीं चाहते कि हम इस चीज का वो बने कि कोई बाद में हमारे ऊपर ये कहे नहीं हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। पीछे वीडियो आपकी देखी थी, उसमें आप अच्छा तालीम की शान के बिल्कुल खिलाफ थी वो चीज, वो भी लाइव में आकर ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल। नहीं, वो तो अभी वाज़ेह होगा कि कौन हुजूर की शान के खिलाफ चलता है, कौन हुजूर की सुन्नत। बिल्कुल अभी बिल्कुल साबित हो जाएगा जनाब वाला। आप सुनते तो रहे, अभी ठंड है, बिल्कुल सुन रहे हैं हम। आपकी बात पे थोड़ा सा इतराज हुआ इसलिए बोल पड़े। चलिए माजरत है, बोलिए आप। इंशाअल्लाह एक कुफ्र अभी आपके ऊपर साबित होगा और आपको अपना ईमान साबित करने में भारी पड़ने वाला है। आप बिल्कुल तसल्ली रखें अभी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप भागेंगे नहीं, तो ये बात ध्यान रखते हैं कि अगर आपने गाली, यही बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि उम्मीद है कि आप ना भागें। अरे वो तो अभी वक्त बता देगा जनाब फरहद रिजवी साहब, वो अभी वक्त बता देगा कौन भागता है कौन सीखता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप बोलिए, ठीक है। आपको फिलहाल तो आप काफी अल्हम्दुलिल्लाह आपको शायद भी 15 मिनट हो चुके हैं बोलते हुए, जल्दी करिए फिलहाल। जी बिल्कुल, असल में ये है ना, शराइत ये अहम चीज होती है, ये शराइत अहम चीज होती है। तो ये शायद अगर आपने नहीं ठीक है, अच्छी बात है या हमारे अकाबिर की शान में कोई गलत तरीके से आपने कोई गलत जुबान इस्तेमाल करी अकाबिर की शान में, ना ही मैं करूंगा आपके अकाबिर के लिए कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल, ना ही आप हमारे अकाबिर के बारे में कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने हमारे अकाबिर की शान में कोई गुस्ताखी करी तो उसी वक्त आपकी शिकस्त साबित हो जाएगी और बात को खत्म कर दिया जाएगा। गाली गलौज करके बात को खत्म किया जाएगा और शिकस्त साबित की जाएगी। और बिल्कुल कि मौजू पर ही बात करनी होगी, बसूरत दीगर शिकस्त साबित की जाएगी। मौजू से हट के आप बात करेंगे तो शिकस्त साबित की जाएगी। दौरान मुनाज़रा बिला गैर हाजिरी शिकस्त मुतसव्विर होगी, ठीक है जनाब। जी बिल्कुल। और जो आखिरी बात जो है वो ये है कि हमारे मुनाजरे के अंदर ये जो बात थी, क्या नाम है, मैं शुरू करूं? हमारे जब हम बात करेंगे तो एक दूसरे को 3 मिनट का वक्त दिया जाएगा। जब आप बात करेंगे तो मैं खामोश रहूंगा, जब मैं बात करेंगे तो आप खामोश रहेंगे। हर एक फरीक को 3 मिनट का वक्त दिया जाएगा और हमारा मुनाजरा 9:56 हो चुके हैं। 1 घंटे तक इंशाल्लाह हमारा मुनाजरे का वक्त रखा जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह 1 घंटे तक हमारे मुनाजरे का वक्त है और 3-3 मिनट का वक्त हर फरीक को दिया जाएगा। और बाकी जो है मैं तो ये कहूंगा कि मुद्दाई आप हैं, पहले आपको अपना दावा दलील से साबित करना पड़ेगा जो कि उसूल के तहत है, ठीक है। और उस पर मैं आपसे दो कुछ सवाल करूंगा, आपको पहले उनके जवाब देने पड़ेंगे। अब आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलने, फिर मैं अपना सवाल शुरू करूंगा आपसे। जी अब खामोश रहिए जैसे मैं खामोश था। जी, उम्मीद करता हूँ कि आप 10 मिनट के अंदर अपनी बात को मुकम्मल कर देंगे ताकि लोग जो बेचारे, ताकि उन तक इंशाल्लाह पहले मैं इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि देखिए सबसे पहले बात नहीं करेंगे इस तरह के खिलाफ हूँ। उसूल बताए वो पढ़ लिए लेकिन इसमें समझ नहीं आए पूरे तरीके से, क्योंकि शायद पता नहीं, हो सकता है मेरी तरफ ही हो, मैं मान सकता हूँ कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैंने आपको हो सकता है दिया है ना, मैंने आपको लिखित रूप में दिया, समझ क्यों नहीं आपको, मैं बता तो रहा हूँ, तो लिखित रूप में आपको। हाँ वो मैंने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए, समझ में आ गई ना। बात रही दूसरी, आपने कहा कि हम आपके मोतबर उलमा से साबित करेंगे, आपने कहा अपने लिए, तो साबित जनाब यहाँ से हो रहा है, साबित आपको नहीं करना, साबित हमें अशरफ अली के कुफ्र को करना है, आपको सिर्फ दिफा करना है उसका, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम दिफा करेंगे। आपको पहले आपको कुफ्र साबित करना पड़ेगा ना। हाँ हम कुफ्र साबित कर देंगे ना, उसके बाद पहले हम इबारत पढ़ के बताएंगे, आप उसके बाद आप उसका दिफा करेंगे, फिर उसके बाद ये बताएंगे कहाँ से कुफ्र है कहाँ से साबित नहीं है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह आपकी किताबों से ही आपका कुफ्र साबित कर देंगे इंशाल्लाह। फिर आप जो बातों का हुसामुल हरमैन पहले है, हिफ्जुल ईमान बाद में है,
हुसाम उल हरमैन دیکھیں से हिफ्जुल ہاں ईमान पर ہم बात یہ की بات है। میں یاد نہیں رہی اب ہاں یہ بات یہ واضح کرتا ہوں سنیے جی سنیے آواز تو آ رہی ہے نا صاف جی 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 بالکل مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. تو ماشاء اللہ دیکھیں حسام الحرمین شریفین کی بات جب آپ نے مجھ سے بات کی تھی تو آپ نے کیا کہا تھا آپ نے کہا تھا آپ ثابت کریں کیا کہا تھا کفر ثابت آپ صرف جواب دیجیے ابھی آپ کو بولنا نہیں آپ صرف جواب دیجیے آپ نے کہا تھا حفظ الایمان کا کفر ثابت کریں کہا تھا بھائی ہاں میں یا نہ آپ کی کو میں آپ کو اصول پڑھ کے سناتا ہوں قرآن سے. میں آپ کو اصول پڑھ کے سناتا ہوں کیونکہ پتہ ارے نہیں آپ قرآن اصول سے پہ کیوں ادھر ادھر میری طرف ابھی میں بول رہا ہوں نا پورا میں بیٹھا ہوں تو آپ مجھ سے متوجہ ہوئیے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس کو سنیے سورہ نور آیت نمبر 4 کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں سورہ نور پارہ نمبر 18 ٹھیک ہے آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئک هم الفاسقون. اصول سن لیجیے میں قرآن سے اصول بتا رہا ہوں آپ کو. اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو شریعت یہ کہتی ہے اگر تم کسی پر کوئی دعویٰ کر اور آپ تو کفر کا دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے دعوے کو ثابت بھی نہ کریں تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو پہلے اس دعوے کو ثابت بھی کریں اور وہ دعویٰ آپ کو حسام الحرمین سے ثابت کرنا پڑے گا. جناب والا آپ اصول سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ ثابت کریں گے اس چیز کی نو ٹینشن نہیں کہ ثابت نہیں کریں گے لیکن ہم کہاں سے ثابت کریں گے یہ ہم جانتے ہیں ہمیں ثابت کرنا ہے پہلے آپ کو پہلے دفاع میں نے کہا آپ کہ حسام میں بولوں تو الحرمین آپ کے خاموش نام رہیے سے آپ ڈر تو کیوں رہے ہیں؟ رولز کے آپ خلاف مجھے جا یہ رہے ہیں بتائیں آپ نے حسام 15 منٹ بولا میں الحرمین خاموش کے رہا ایک نام لفظ سے بھی نہیں ڈر بولا آپ کیوں رہے رولز کے ہیں؟ خلاف ابھی سے ہی جا رہے ہیں چلیے بولیے تو بات حسام الحرمین اور حفظ الایمان پر ہی ہونی ہے. تو آپ کو جب ایک بات آپ میرے کو بتائیں جب مولوی احمد رضا خان صاحب کو ہی اگر اس بیچ سے نکال دیں تو پھر تو کوئی فتویٰ ہی نہیں ہے بھائی. اگر مولوی احمد ہو گیا رضا خان صاحب کو بیچ سے نکال دیں پھر فتویٰ ہی نہیں ہے کوئی. آپ یہ ہو گیا کہیں کہ آپ میں کا حسام الحرمین پر بات کروں گا آپ یہ کہیں آپ حسام الحرمین پر بات کرنے سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ آپ جناب والا آپ تو ڈر رہے ہیں. ہو گیا آپ تو نا اپنے میں بات بولوں پر کرنے سے ڈر رہے ہیں. بالکل بولیے آپ. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں آپ نے 15 منٹ بولا میں خاموش تھا تو آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ میں بول رہا ہوں تو آپ خاموش رہیے جو آپ کو اعتراض ہو وہ بعد میں بتا سکتے ہیں چلیے ٹھیک ہے بالکل. ہم نے صرف کفر ثابت کرنا ہے آپ نے دفاع کرنا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں سے ثابت کرنا ہے کس کتاب سے ثابت کرنا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو دفاع کہاں سے کرنا ہے کس کتاب سے کرنا ہے. بات اونلی آپ نے یہ نہیں کہا تھا آپ نے اونلی حفظ الایمان کا نام لیا. اب ہم یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم حسام الحرمین شریف لاتے ہیں یا قرآن شریف کو حدیث شریف کو کہاں سے لاتے ہیں وہ ہمارے اوپر ہے. سمجھ گئے نا آپ؟ ہو گیا آپ کا نہیں ہوا نہیں آپ یہ بتائیں سمجھ میں آئی نا آپ کو کہ ہمیں دعویٰ آپ کرنا ہے بولیے آپ کو آپ جناب بتائیے دفاع کرنا ہے. آپ بولیے آپ بولتے رہیے میں بتاؤں گا. آپ بولیے. ہاں یا نہ کیجیے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے میرا چیلنج کیا تھا؟ میرا چیلنج یہ تھا کہ حفظ الایمان کی اس مکمل ٹاپک پہ تو ہم عبارت بات کو ہی نہیں پڑھ کر کر رہے ہیں کے آپ کا جو بتانا کال ہے. آئی تھی ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں جناب. مطلب چیلنج کیا ہے بھائی؟ کال کیا تھی چیلنج؟ آپ حسام الحرمین پر تیار کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ میں دیکھو میں علماء دیوبند سے ہم تعلق رکھتا ہوں. تیار ہر آپ سنیں چیز پر ہیں میں حفظ الایمان پر کہاں تیار تربیت ہو رہے الایمان ہیں؟ پر آپ براہین کہاں خاتیہ تیار پر ہو ہر رہے ہیں؟ چیز پر. ارے آپ تیار میں علماء دیوبند سے ادنا سا طالب علم اس لیے آپ میں کے کہہ رہا ہوں سامنے آپ بیٹھا کو ہوں بالکل اور بھی حق اپنے نہیں ہوتا کہ علماء آپ کا حفظ دفاع الایمان کے کرنے علاوہ کے لیے کسی اور بیٹھا چیز ہوا کی ہوں. بات میں کریں آپ یہ کو تو آپ راستے ڈھونڈ رہے ہیں شاید. آپ کو مولوی احمد رضا خان صاحب پر بھروسہ ہے. چلیے میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے. آپ میری بات کا بھائی جواب دیں گے؟ بھائی ارے صادق بھائی جی تو جناب میں جی ایک آپ صادق مولوی احمد رضا خان صاحب پر بھروسہ کرتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں. آپ بات کس کی اعلیٰ حضرت کی کر رہے ہیں آپ یا حکیم مولوی الامت؟ احمد رضا خان میں آپ کے بھائی غلط مجدد آپ راستہ مولوی ڈھونڈ رہے ہیں نا بھاگنے کا اور ہم آپ کو راستہ نہیں دیں گے ہاں جی انشاءاللہ. بالکل تو ہم راستہ ہی ڈھونڈ رہے ہیں. ہم آپ کے سینے پر آپ کی گردن پر پیر رکھ رہے ہیں جو آپ کو نہیں درد نہیں ہو رہا ہے. یہ تو ہم غلط حاضر بات ہیں. ہے آپ ہم تو ڈھونڈ رہے آپ ہیں کے راستہ کی بھاگیں ہم کدھر سے تو غلط بات ہے نا ہم آپ کی. تو آپ کے نے گھر میں حسام گھس کر الحرمین کا تو آپ نام ہی کے لے لیا بات سینے ہماری ہونی پر حفظ سے الایمان بات کر پر. رہے ہیں. آپ کے احمد رضا خان صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں جناب والا. آپ کیوں ڈر رہے آپ ہیں؟ ہمارے آپ مجھے ہم بتائیں. احمد رضا خان پر آپ بات کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ احمد رضا خان صاحب پر یقین رکھتے ہیں؟
آپ احمد رضا خان صاحب پر یقین رکھتے ہیں؟ جی آپ احمد رضا خان صاحب پر یقین رکھتے ہیں؟ یقین الحمدللہ یقین رکھتے ہیں، اس لیے ہم ان کو اپنا آقا مانتے ہیں۔ بالکل آقا، آپ کو امام احمد رضا خان صاحب کے فتووں پر بھروسہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، جو مطلب بالکل جو انہوں نے کہا ہے وہ حق ہے؟ بالکل الحمدللہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے؟ لا شک فی۔ ٹھیک ہے، لا شک فیہ، لا، مجھے ان کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے، لا شک فی مجھے اس میں شک نہیں، لا شک فیہ مجھے ان کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ کی کو معلوم ہونا چاہیے بات جو کہہ رہے ہیں آپ کو ہے، تو میں کہہ رہا ہوں بالکل آپ کی بالکل ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل آپ کی بات پر بالکل۔ میں ابھی ایک سیکنڈ ابھی یہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ اپنی بات میں، آپ نے یہ بولا کہ آپ احمد رضا خان صاحب کو اپنے آقا مانتے ہیں۔ سامعین آپ بالکل سنتے رہیے گا، انہوں نے کہا کہ ہم امام احمد رضا خان صاحب کو اپنا آقا مانتے ہیں، ان کے فتووں پر کسی قسم کا کوئی حق، کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرتے ہیں، اور جو انہوں نے دیا ہے کفر ہی و عذاب ہی فقد کفر، کہ جو علماء دیوبند کے کفر میں شک کرے، ٹھیک ہے، وہ کافر ہے۔ آپ اس فتوے کو مانتے ہیں نا؟ بے شک مانتے ہیں نا؟ بے اور شک۔ اسی کی وجہ سے آپ نے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں۔ ارے جناب ابھی رک جائیے، بس تھوڑا سا ویٹ کیجیے، ہماری بات فائنل ہو جائے پہلے۔ پہلے ہم یہ تو دیکھ لیں کہ آپ آپ دین کے بتائیں تو اوپر میں پھر اچھلتے ہیں، الحمدللہ شروع ہوتا ہوں خود کو ثابت کرنے کے لیے۔ آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں تو میں شروع ہوتا ہوں، پھر ٹائم کی بربادی ہے تو آپ آئے اتنی لیٹ، آپ نے 15 منٹ باقی ویسے لیٹ آئے، آپ کو 9:30 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا۔ میں مدعے پر آ چکا ہوں، آپ جواب نہیں دے رہے۔ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا، سامعین آپ سب سنتے رہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ امام احمد رضا خان صاحب ہمارے آقا ہیں، ان کے فتووں پر ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور جو ان کا فتویٰ ہے من شک فی کفر ہی وعذاب ہی فقط کفر، جس نے علماء دیوبند کفر میں شک کیا وہ کافر ہو گیا، اس بات پر بھی ان کا عقیدہ ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سچے مسلمان ہیں، تو میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سامعین آپ سنتے رہیے، ابھی دیکھنا ہے کیسے جناب آپ کو یہ کس نے دیا؟ یہ ٹائم میرا چل رہا ہے نا، تو آپ بیچ میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہیں؟ تو آپ بھائی، مطلب آپ جس کے اوپر اچھل رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم آپ سے پوچھ بھی نہیں سکتے۔ آپ نہیں، قرآن کی ٹائم میرا چل رہا ہے، اللہ رب العزت ٹائم جو ہے میرا چل رہا ہے، آپ یہاں دلیلیں دے رہے ہیں، میں نے جو کہا آپ اپنے رولز پر فالو نہیں کر پا رہے ہیں، تو میں بناؤں گا رولز تو آپ کیسے فالو کریں نے گے؟ ابھی کوئی دلیل نہیں دی بھائی۔ آپ نے حسام الحرمین کے فتووں کی وجہ سے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے کفر کے فتوے لگائے، علماء دیوبند کی جماعت کے کفر کے فتوے لگائے، تو میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے مجدد اپنے احمد رضا خان صاحب ان کے فتووں پر یہ کتنا یقین ہے؟ میں تو بتائیے، دیکھنا چاہ رہا ہوں آپ یہ کو۔ بتائیے آپ کو حفظ آپ پہلے میں یہ تو چیک کر لوں بھائی مدعی نہیں، میں نے آپ نے پوچھا، میں نے سب جواب دیے یا نہیں دیے؟ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ ہاں کرنا، بھروسہ ہی دیکھ لی جائے۔ آپ کو حفظ ارے جناب ایمان پر بھروسہ ہے؟ ہم بھاگ نہیں رہے، ہم نہیں، ہم بالکل آپ سے الحمدللہ پوچھ بھروسہ۔ رہے ہیں۔ آپ کو حسام الحرمین پر بھروسہ نہیں ہے؟ آپ کو حسام الحرمین پر بھروسہ نہیں ہے؟ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ کو اگر حسام ہمیں اپنی مولانا شریف صاحب کی عبادت کا پورا بھروسہ ہے کہ ہماری عبادت بھروسہ ہے نا، یہی تو پوچھ رہا ہوں، تو اس کا جواب دینے میں آپ کر رہا کیوں رہے بھائی؟ یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو یقین ہے نا حفظ ایمان کی عبارت پر؟ جناب والا میں صرف آپ سے اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آپ مولوی احمد رضا خان صاحب پر یقین رکھتے ہیں، ان کے فتووں پر یقین رکھتے ہیں، تو جیسا آپ کا دعویٰ ہے، تو میں بس یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم رولز مولوی احمد کے رضا خلاف تو جا رہے ہیں نا آپ بھائی، آپ بیچ میں کیوں بول رہے یہ ہیں؟ دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو چلیے آپ ہی بات کو پورا کروں گا، چلیے آپ بول لیجیے، ہم تو آپ کی ہاں، تو میں یہ جیسے کہ میں ابھی آپ کا ٹائم میں نے شروع میں دیا تھا، آپ کے سینوں پر چڑھ کر انشاءاللہ بات کر رہے ہیں، آپ کے سینوں پر چڑھ کر بات کر رہے ہیں، بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، آپ کے سینوں پر چڑھ کے ہم بات کر رہے ہیں، آپ کو تعارف نظر آ رہے ہیں۔ جی 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 ریلیکس جی جی انشاءاللہ۔ جس کی ضرورت آپ کو میں نے بالکل آپ کو ہے۔ ٹائم دیا، آپ بولے میں پوری یہ سامعین 500 لوگ الحمدللہ جڑے ہوئے سب دیکھ رہے ہیں کہ میں نہیں بولا، بالکل سامعین بالکل فیصلہ کر سکتے ہیں، حق لیکن
میں نے جب بولنا شروع کیا آپ نے بیچ میں ٹانگ لا دی اور آپ اپنے رولز پر فالو نہیں کر پا رہے ہوں تو پھر میں رولز بناتا پھر کیا ہوتا؟ چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ بریلوی ہو کوئی بھی ہو میں سب سے ایک بات یہ کہوں آپ تو ٹاپک چینج کر رہے ہیں نا یار. آپ یہ تو غلط بات ہے نا. ہمارا ٹاپک 6 دن پہلے فکس ہوا تھا. آپ یہاں پر لائیو میں آ کر کے آپ نے ٹاپک ہی چینج کر دیا. ٹاپک بالکل بھی چینج نہیں ہوا ہے جناب والا. ٹاپک بالکل بھی چینج نہیں بھائی ہوا. آپ نے صرف لگ رہا ہے ڈر تو آپ کو دیکھیں آپ کو دفاع کرنے میں ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ اگر کوئی بندہ آ کر کے سنیے ایک بات سنیے میری بات کرنے سے گھبرا کیوں رہے ہیں آپ مجھے بتائیں. میری بات سنیں گے؟ ہم تو بات سنیں گے میری؟ سنیے. ایک ایسا بندہ آتا ہے جس کے تعلق نہ بریلویت سے نہ دیوبندیت سے ہے. وہ آ کر کے اگر حفظ الایمان کی عبارت پر کفر کا فتویٰ یا اعتراض کرے گا کہ اس میں کفر ہے تو آپ کس طریقے سے دفاع کریں گے؟ کس طریقے سے جواب دیں گے؟ کہیں گے اس سے سائل دو طریقے کا ہوگا. سائل دو طریقے کا ہوگا. ایک تو وہ ہوگا جو بالکل خلوص دل سے آ کے اس عبارت کے مطلب کو سمجھنا چاہے گا. اس کو ہم سمجھا دیں گے اور وہ ہماری بات کو مان بھی لے گا. ایک ہوگا جو احمد رضا خان صاحب کے فتوے کو پڑھ کر کے آئے گا. اور جو احمد رضا خان صاحب کے فتوے کو پڑھ کر آئے گا 100 سال جواب دیے جا رہے ہیں. جب ان کی نہیں مانے تو ہماری کیا مانے گا؟ اس وقت میں کیا مانے گا؟ تو بہرحال تو نہیں ہے. سنیے ہمیں دیکھیں. سنیے جو اعتراض جو ہے وہ صرف ایک لفظ پر ہے. وہ تشبیہ کا لفظ جو دیا گیا ہے. بالکل جناب اس پر بھی بات کریں گے. تشبیہ کا حضور کی ذات مقدسہ پر حضور کے علم غیب پر جو تشبیہ کا لفظ ہے نا وہ وہاں پر جو دیا گیا ہے. ہمارا اعتراض صرف اس پر ہے. آپ یہاں پر ٹاپک کیوں چینج کر رہے ہیں؟ پھر ہو گیا آپ کا ہاں بالکل بولیے. مجھے یہ بتائیں کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب پر سب سے پہلے فتویٰ کس نے لگایا کفر کا؟ ارے پھر وہی بات کر میرا اعتراض ہے. مجھے آپ میرے دل کی تسلی کے لیے آپ دفاع کیجیے. اعتراض میرا سمجھیے آپ. کو چھوڑ کر بات کیسے کی جائے گی بھائی؟ جس نے دعویٰ کیا ہے جو دعویٰ کر رہا ہے. ابھی میں نے آپ کو اصول پڑھ کر کے بتایا. اگر کوئی کسی میں دوبارہ پڑھ سنا دوں آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 4 پارہ نمبر 18 کے اندر کیا اصول بیان کیا. اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو پہلے اس کو اپنے دعوے کو ثابت کرنا پڑے گا. تو آپ اپنے دعوے کو ثابت کریے نا. آپ کا دعویٰ ثابت حرمین سے ہوگا. بعد میں رد مدعی ہے, میں مدعی ہوں. میرا رد کرنا بعد میں ہے, میں بعد میں اس کا جواب دوں. آپ اپنی دلیل آپ کا رد نہیں کرنا ہے. مجھے حفظ الایمان کا آپ کا رد نہیں کرنا ہے. آپ کا رد پہلے ہوا ہے. ٹاپک چینج مت کیجیے. نہیں آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ نے ذرہ برابر ایمان ہے تو خدا کا واسطہ ٹاپک پر واپس کم بیک حفظ الایمان پر آ جائیے. میں شروع کرتا ہوں حفظ الایمان کا. نہیں میں شروع کر رہا ہوں ایمان میں کام. اب ٹائم خراب ہو رہا ہے کہ میں الحمدللہ اتنے ٹائم آ گیا تھا. 1 گھنٹہ مجھے ہو گیا. آپ نے آنے میں دیری کری, اس کے بعد آ کر کے آپ نے جناب والا واقف ہوتا ہے اس میں دیری کری, پھر آپ ٹاپک چینج کر رہے ہیں. تو ٹاپک چینج نہ کیجیے. انشاءاللہ میں بتاتا ہوں کہ کفر کہاں ہے. شروع ہو جائیں. میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ نے فتویٰ جو لگایا ہے وہ حسام الحرمین کی وجہ سے لگایا ہے. آپ ایک چھوٹی سی بات کر جو آپ کو امام احمد رضا, میں نے ابھی آپ کو مثال دی. ایک بندہ ایسا تھا جس کا بریلویت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ حفظ الایمان میں یہ خرابی ہے تو آپ یہ کہیں گے اس پہ حسام الحرمین پڑھ. یہ تو آپ کا بھاگنا ہوا جناب. آپ کو دفاع کرنے میں ڈر رہا ہے جو حسام الحرمین کی میں لگے ہوئے ہیں. میں تو آپ کے گھر میں گھس کے بات کر رہا ہوں. آپ کو تو خود اپنے گھر پہ یقین نہیں ہے, آپ دوسرے گھروں کی بات کر رہے ہیں. بات گھر کی کیا ہوتی ہے؟ بات جتنے لوگ میں آپ کی اب اتنے لوگ آتے ہیں آپ کی لائف. اس میں تو یہ تو فضول کی بات ہے کہ گھر میں گھس کے بات کرتا. میں شروع کر رہا ہوں. ٹھیک ہے دیکھیں میں جا رہا ہوں شروع کرنے کے لیے. میں شروع کر رہا ہوں. بغیر اصول کے بالکل بات نہیں ہوگی. اصول تو آپ ٹاپک چینج کیوں کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ہم ٹاپک پہ رہتے ہیں نا. آپ کہیں کہ آپ ثابت کرو, میں دفاع کرتا ہوں. جب آپ نے دیکھے وہ جو ہماری بات میں ہوگی الو والی, میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا کہ آپ الو کو حلال پھر میں دفاع کروں گا. میں کتاب میں کوا جائز لکھا کہ تمہارے قاسم نانوتوی رسول گنگوئی نے کتنی جگہ کوا جائز لکھا. میری کوئی بات, میری صرف حفظ الایمان پر بات ہونی. میں حفظ الایمان کا کفر ثابت کرتا ہوں, آپ دفاع کریں. بھائی ایک بات
बताएं आप इस चीजें, पहले हुसामुल हरमैन है, पहले कौन सी किताब है? पहले हुसामुल किस हरमैन की चीज वजह में? से ही हुसामुल हरमैन पहले की वजह उस्तामुल से हरमैन लिखी गई या पहले हिफ्जुल ईमान लिखी गई? हुसामुल हरम हिफ्जुल ईमान जब मौलवी अशरफ थानवी साहब ने जो सवालों के जवाब दिए हैं, उस पर कुफ्र के फतवे किसने लगाए हाँ हैं? तो सबसे यही तो पहले मसला है, उस पर कुफ्र के मसला फतवे किसने लगाए? तो यही पर है कि मोहम्मद हुजूर के रजा इल्म खान को साहब ने तशबीह दी जब गई ये है, फतवे वो किस लगाए हैं, कैसे दी गई, आप उसका सबूत देंगे, आप उसका दिफा करेंगे, मैं अपना दावा करता हूँ उसमें आप मुझसे ये टॉपिक क्यों पूछे चेंज कि कर रहे हैं? आपको आप मौलवी अशरफ अली थानवी साहब पर कितना भरोसा है? मैं कहूंगा मुझे खुद से ज्यादा हजरत के इल्म पर भरोसा है। आप मुझसे पूछें कि आपको मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के इल्म पर कितना भरोसा है? मैं कहूंगा मुझे अपने इल्म से ज्यादा हजरत के इल्म पर नहीं, भरोसा है। अशरफ और अली यही थानवी बात के मैं इल्म को आपसे हम पूछ मिसले रहा हूँ, बिलानी सूरत में यही बात मानते हैं, मैं हमें उन आपसे पर पूछ भरोसा रहा नहीं है। हूँ, यही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको अहमद रजा खान साहब पर कितना भरोसा है, उसके फतवों पर कितना भरोसा है? आप बोलने को तैयार नहीं हो रहे जनाब वाला, बताइए, आप बोलने को आप तैयार नहीं हो रहे। टॉपिक चेंज करेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा, आप टॉपिक बताएं। चेंज कर कौन रहा है भाई? टॉपिक चेंज कर कौन रहा है? आप जड़ को है ना, निकाल आप रहे हैं, अब आप जड़ को निकाल करो, रहे बात हैं हो गई खत्म। भाई, आप जड़ को निकाले बगैर, जब बात जड़ से ही तो शुरू होगी ना जी। देखिए, हमें एक लफ्ज पे डाउट है और एक लफ्ज पे ही वहां पर कुफ्र का फतवा लगाया हुआ, वो लफ्ज हम पहले आपके सामने बयान करते हैं, उसके बिल्कुल बाद आप दिफा करना कि हाँ इसमें गलत क्या है, सही क्या है, बात खत्म हो गई। आप बिला फजूल की इधर उधर की बातें करके आप हमारा भी और अपना भी टाइम खराब करना, 10:15 हो गया, आपने 11 बजे का टाइम किया हुआ है, मैं 9 बजे यहाँ पर आ गया था, 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं मुझे आपको समझाते मौलवी समझाते, आपको अहमद बुलाते रजा खान बुलाते। साहब पर आप बात करने को तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? और मौलवी अहमद, आप हुस्सामुल हरमैन पर बात करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम फिर कभी आप एक डेट फिक्स करते हैं, फिर हम करेंगे, हुस्सामुल हरमैन पर भी करेंगे। मैं तो हुसामुल हरमैन पे अगर बात आप ही नहीं कहें कर कि रहा आप हूँ, मुझे मैं तो दिल्ली ये में कह बुलाएं, रहा हूँ सीलमपुर में बुलाएं, कि आपके घर में बैठ के, कि आपकी आप, बैठक में बैठ के मुनाज़ा करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको अहमद रजा खान साहब पर भरोसा है, उनके फतवों पर भरोसा है, तो आप इस बात को कबूल क्यों नहीं करते कि चलिए, हाँ हाँ मुझे ठीक ठीक, सुनिए, 1 सेकंड। अब आप कह रहे हैं कि मुझे अहमद रजा खान, हुजूर सैयदी मुर्शिदी सरकार आला हजरत रहमत रिजवान पर भरोसा है, मान लिया मुझे भरोसा है, शायद मान आपको लिया इस नहीं, बात से ये लग रहा मान है लिया आपको, नहीं, सुनो, नहीं, मान लिया मतलब क्या? मान लिया मतलब क्या? मान लिया मतलब क्या? आप शक में हैं, आप शक में हैं। अरे जनाब मान लिया वाली, कह रहे मुझे हैं, भरोसा नहीं होता, सुने, मैंने देखिए, शुरू में क्या कहा था, मुझे ये क्यों भरोसा करते हैं? नहीं काफी होता, लोग मैं उनको भरोसा अपना करने में आका शक मानता करें। हूँ, आका अरे सरकार हम आला उठ के हजरत कहते हैं कि की हम उलमा जूतियों की जो देवबंद हैं, धूल है ना, वो अगर आंखों का सुरमा बन जाए तो हम अपने आप को बादशाह ठीक समझते है। हैं, समझ गए? तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप मुझे तो उसका मैं जवाब क्या देंगे, कहता फिर इंशाल्लाह हूँ, मैं आपकी बात का मैं जवाब दूंगा। तुम्हारी बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अहमद, आगे आपकी बात एक्सेप्ट की, आगे का हम मसला ये है कि क्या शायद कर आपको रहे हैं? अशरफ अली के हिफ्जुल ईमान के कुफ्र पर शायद भरोसा नहीं है, इसलिए आप दिफा करने से डर रहे हैं। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब को तो कुफ्र साबित तुम कल कयामत कर तक नहीं कर सकते, रहे हैं ना, कर रहे हैं हम, कयामत तक नहीं सुनो, कर हम कर रहे सकते। हैं, मैं हम मैं कयामत की बात मैं नहीं, उससे इंशाल्लाह फजर होने से पहले, मैं फजर उससे छोड़ो, अरे मैं फजर इंशाल्लाह छोड़ो, ये आप आपको चैलेंज एक करता हूँ, बात करें। अगर मैं अभी अभी इंशाल्लाह ताला 10:45 तक हिफ्जुल ईमान का मैंने कुफ्र साबित ना किया तो नाम चेंज। मुझे आप एक बात ये बताएं कि आप मौलवी अहमद रजा खान साहब के फतवों पर यकीन करते हैं, जब फतवा ही उनकी वजह से आला लगा, तो अब ये तो देखें कि हजरत की आपको, बात ही नहीं करनी जनाब, हमें हिफ्जुल ईमान की बात करनी है, समझ क्यों नहीं रहे, टॉपिक चेंज क्यों कर रहे हैं जनाब? जनाब वाला हिफ्जुल ईमान पर बात ही हुसामुल हरमैन की वजह से आई है। कुफ्र का फतवा आया कहाँ से है, आप मुझे बताएं, कुफ्र का अच्छा ये फतवा आया बताएं, कहाँ से है? बगैर सुने, इबारत जो कुफरिया है, मान लो, जैसे बिलफज आप तो मानेंगे नहीं, आप मान लीजिए कि जो कुफरिया इबारत है, मैं आपको सुनाऊं उसके बाद आप दिफा नहीं कर सकते क्या? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको मौलवी अहमद रजा खान साहब पर कितने यकीन है, तो आप घबरा क्यों रहे हैं इस बात को बताने में? आप सीधा भाई ठोक के कहना मैं यकीन है। घबरा फिर आप मैं रहे आपसे हैं एक ना, बात पूछता हूँ, मैं टॉपिक चेंज करना नहीं चाहता, हम मैं भी तो देखें कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रब्बिल रजा खान आलमीन साहब पर सुम्मा भरोसा कितना है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके? टॉपिक चेंज नहीं नहीं, करना चाहता, आप आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं, अच्छा, आप इधर मुझे उधर की एक, बातें कर रहे आप हैं। मुझे एक बात, मैं इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, सब बिल्कुल सारे के सारे देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल किसी हाँ तो तरीके की सब इधर की देख बात लिए, नहीं कर आप रहा मेरे को हूँ। मैसेज पढ़िए, सब कह रहे हैं कि ये देखो क्या लिखा है, सब कह रहे हैं कि क्या? टॉपिक चेंज कर रहे हैं आप, शायद आप लोग भी कह रहे हैं कि आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं। हाँ, पूछ लीजिए कौन से कह रहे हैं। बकवास मैं तो हो कह रही है, रहा हूँ 10:17 कोई हो गए। बकवास नहीं हो रही है। आप तो मौलवी अहमद रजा खान साहब पर यकीन ही नहीं कर रहे हैं। जब मौलवी अहमद रजा खान साहब पर आपको यकीन है तो उनके फतवे भाई पर अमल हमारा कैसे माना जाएगा? मैटर अलादत को लेकर है ही नहीं, हमारा टॉपिक है अशरफ अली के कुफ्र का, आप बीच में अलादत को क्यों ला रहे हैं? टॉपिक चेंज तो आप कर रहे हैं ना।
تو مجھے بتائیں مولوی اگر احمد رضا خان صاحب کا بیچ میں سے ہٹا دیں تو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب پر کفر کا فتویٰ ہے؟ تمہاری ساری جماعت ہاں بالکل ہے، ہم ثابت کرتے ہیں نا، اس کے بعد بھی ہے. احمد رضا خان صاحب کے فتووں کو ہٹا دو، احمد رضا خان صاحب کے فتووں کو ہٹا دو، احمد رضا خان صاحب کے فتووں کو ہٹا دو، تو کیا کسی نے ان سے پہلے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب پر فتویٰ لگایا کفر کا؟ اگر ان سنیے من شک فی کفرہ وآداب فقط کفر، جو مولوی احمد رضا خان صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے من شک فی کفر میں شک کرنا کفر ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، آپ اس بات کو بالکل سچا مانتے ہیں. تو جو بندے کو کفر میں شک کرے وہ بالکل کافر ہے، اور اعلیٰ حضرت اس بات میں منصف تھے. آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت اگر جناب آپ سنیے اگر آپ ٹاپک چینج نہ کرتے تو ابھی تک کفر ثابت کر چکا ہوتا الحمدللہ رب العالمین میں. میں آپ سے ایک بات یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہم سے آپ کوئی بات نہ پوچھیں، ہم تو صرف کفر کے بارے میں پوچھیں. ہم کفر ثابت کرتے ہیں نا، اس کے بعد آپ مجھ سے پوری رات بات کریں گے. تیار ہوں الحمدللہ آپ سے بات کرنے کے لیے. کفر سن لیجیے. دیکھیں میں بتا رہا ہوں 10 ابھی میں آپ کو 10:30 بجے کا ٹائم دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب 11 منٹ ہے، 11 منٹ کے اندر اگر آپ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر پبلک دیکھ رہی ہے. جھوٹا ہے، مجھے بتایا کہ من شک وہ ہم سچا جھوٹا ہم آپ کی کتابوں سے کفر ثابت کریں گے. آپ سے اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے نہیں، آپ کی کتابوں سے. جھوٹا ہوگا جب یہ فتویٰ ہی جھوٹا ہوگا تو پھر فتویٰ سچا کیسا ہوگا؟ پھر تو سنیے آپ کے علماء نے اعلیٰ حضرت کی مانی تھی؟ جی آپ کے علماء نے جو کتابیں لکھی تھی آپ کے اکابر نے، تو اعلیٰ حضرت کی مانی تھی؟ اپنے طرف سے کتابیں لکھی ہیں؟ ہمارے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جو آپ کے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، پہلی بات وہ تو اچھا اپنی مجھے بتائیں علم کے مطابق لکھی تھی کہ اعلیٰ حضرت کے فتوے پڑھ کر کے لکھی تھی؟ حسام الحرمین پر آپ پھر یار آپ اسلام الحرمین پر پہنچ آپ اس فتوے میں بات، جب یہ فتویٰ ہی جڑ ہے، میری بات کو نہیں سن رہے ہیں. جب یہ فتویٰ ہی جڑ نہیں ہے میری تو بات آپ کو نہیں سن رہے. بھائی ہم یہ بھائی آپ کی دلیل میں جان کتنی ہے یہ بھی تو چلیے دیکھیں. بولیے، میں بہت دیر سے آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، ایک بار اور ٹائم دے رہا ہوں. بولیے، آپ کا صرف 10:30 بجے تک کا ٹائم ہے، دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بس، من شک فی کفرہ وآداب فقط کفر، اس فتوے میں آپ کو شک ہے یا نہیں ہے؟ اس فتوے میں آپ کو شک ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ من شک فی کفرہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا اس میں شک کیسا؟ شک نہیں ہے، جو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا وہ تو دیوبند کے علماء نے مانا کہ اس میں شک کیسا؟ بالکل چلیے ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک بالکل سچ ہے، اور انہوں نے انصاف کے ساتھ یہ فتویٰ دیا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، انہوں نے انصاف کے ساتھ یہ فتویٰ دیا ہے. کیا چیز؟ مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ مولوی احمد رضا خان صاحب نے علماء دیوبند کے خلاف جو فتویٰ دیا ہے کہ جو علماء دیوبند کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، تو فتویٰ بالکل انصاف کے ساتھ دیا گیا ہے، اور انصاف سب کے ساتھ قائم کیا گیا ہے. پھر آپ دوسرے ٹاپک پہ پہنچ رہے ہیں. بھائی میں دوسرے ٹاپک پہ پہنچ کر رہا ہوں، میں تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ حفظ الایمان کو کیوں نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں یار؟ جو فتویٰ دیا ہے وہ سچا بھی ہے، اس میں جان کتنی ہے بھی تو پتا لگے پہلے. آپ اس بات کو آپ اپنی عبارت پر جو ہے وہ مطلب جو ہے آپ ڈر رہے ہیں بولنے میں. آپ یہ کہیں کہ ہاں میں بالکل سچ بول رہا ہوں، میں بالکل سچ بول رہا ہوں کہ ہاں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دیا بالکل سچ ہے، کیا برحق ہے، میں اس کے نیچے سر تسلیم خم کرتا ہوں. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو ان کے فتویٰ پر کتنی یقین ہے؟ آپ تو جواب ہمیں تو ان کے فتوے پر شاید آپ کو تھانوی صاحب پر یقین نہیں ہے. ہمیں تھانوی صاحب پر پورا یقین ہے، لیکن آپ کو آپ جو ہے احمد تو پھر سننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ آپ ٹاپک کیوں چینج کر رہے ہیں یار؟ میں تو ٹاپک بالکل بھی چینج نہیں کر رہا ہوں جناب والا، ٹاپک چینج کہاں ہو رہا ہے؟ آپ سے میں صرف اتنا پوچھ رہا پبلک کہہ رہی ہے کہ آپ ٹاپک چینج کر رہے ہیں اور آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ جو فتویٰ جس من شک فی کفرہ وعذابہ فقط وہ کسی نے کہا نا آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، تو آپ شاید پہاڑ کے نیچے آ چکے ہیں. جی وہ بالکل دکھ رہا ہے مجھے کہ آپ جو ہے اپنے جی، اور 15 منٹ کے اندر اشرف علی تھانوی دال کے نیچے بھی آنے والے ہیں. جی تو میں شروع ہوں. آپ پہلے اس بات کو تو بتائیں بھائی دلیل میں کفر ثابت کر رہا ہوں. چلیے سنیے آپ کا ٹائم ختم.
आपका टाइम खत्म नहीं, पहले आप इस बात का मुझे जवाब अस्सलाम दीजिए, उसके बाद फिर बात आप शुरू रहमतुल्लाहि करेंगे। ताला व बरकातहू। सुन्नी सहीउल अकीदा मसलक अहले सुन्नत सुन्नी हनफी बरेलवी भाइयों से मुखातिब हूँ मैं। सलाम का जवाब सिर्फ वो दें जो अशरफ अली थानवी को काफिर मानते हैं, जो नहीं मानते वो सलाम का जवाब ना दें। ठीक है, शुरू होता हूँ मैं। आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं जनाबे वाला। मैं देखें, मैं 9 बजे आ गया था, आप 10:23 आ रहे हैं। आपने बिला फजूल का डेढ़ घंटा मेरा खराब किया, फिर भी आप अभी भी बात करने के लिए तैयार नहीं। आप हिफ्जुल ईमान से क्यों भाग रहे हैं भाई? मैं हिफ्जुल ईमान से कहाँ भाग रहा हूँ? मैं तो आपके सीने पे चढ़ के वहां से आऊंगा ना। आपको तो सुनो ना फिर। आपको दर्द हो रहा है ना, आपको दर्द हो रहा है। वो तो पब्लिक दे रही, कौन किसके सीने पे पड़ा? आपको दर्द हो रहा है। आप अहमद रजा खान साहब के फतवे पर यकीन ही नहीं रखते हैं, आपको आपकी दर्द हो रहा हकी है। में शायद किसी और चीज की मिलावट झलक रही है जनाब। देखिए, बदतमीजी ना करें बिल्कुल भी। ये क्या बदतमीजी हुई? मैं ये बदतमीजी नहीं हुई। आप चेहरे पे कुछ झलक रहा था तो मैंने सोचा बता दूं पब्लिक को। जी जी जी, वो तो मुझे आपके चेहरे पर खौफ तारी होते हुए नजर आ रहा है कि आप अहमद रजा खान साहब की इबारत अल्हम्दुलिल्लाह को रब्बिल लेकर के और जिसके आलमीन। फतवे पे आपको शक है, आपको उस पर शक जी, है, तो मैं शुरू हूँ फिर। है क्या? मैं शुरू होता हूँ, ठीक है। मुझे तो बताएं कि आपको जो है नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्लिम बाद ज़ालिका नबी सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम, फ़ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं गद्दारों बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम नबी, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। और बाबा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी हमेशा सरकार आला हज़रत का एक शेर गुनगुनाया करते थे, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अच्छा, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपको जो थानवी साहब की कुफरिया इबारत में है, पहले पहले आपको जो है देखिए 9:30 बजे ये 9:30 बजे हमारा चालू हुआ था। ये बात वहाँ पर इल्म गैब की हुई है, आप जो है अकीदा हम आपको बताते हैं कि इल्म गैब के मुताबिक हमारा अकीदा क्या है। देवबंदी अहमद रजा खान साहब की इबारत देवबंदी मकतबा फिक्र के कुछ आलिम, कुछ तालिब इल्म, कुछ झूठे नापाक नजिश आदमी ये सरकार आला हज़रत पर बोतानबाजी करते हैं कि वो आलिमुल गैब कहते हैं। आलिमुल गैब तो हम कहते नहीं, सरकार को हम आलिम गैब कहते हैं। आलिमुल गैब जो है वो सिर्फ रब्बे कायनात है। ठीक है, चलें। वो इल्म गैब के मुतालिक हमारा जो है ना अकीदा सुनी इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान अशा हुजूर आला हज़रत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि अल्लाह का इल्म जाती, अब्दी, अजली और ला महदूद है ना। और हुजूर का इल्म अताई, महदूद और मखलूक है। और अल्लाह और हुजूर के इल्म तकाबुल किया जाए, वैसे तो नहीं करते, लेकिन अगर किया जाए बिल फर्ज, तो हम अल्लाह तबारक व तआला जनाबे का वाला, इल्म। मैं आपसे एक बात अपनी ये कहूंगा कि आप जो है उसूल के तहत नहीं चल रहे हैं। उसूल पर बात करें। मुद्दाई के लिए लाजमी है कि वो पहले अपनी दलील को साबित करे, और आप दलील दे ही नहीं रहे हैं। तब ना आप तो पहले भाग रहे हैं यार। आपको अपने आला हजरत के फतवों पर भरोसा है, आपको यकीन है कि आला हजरत ने इंसाफ के साथ फतवे दिए हैं, आप इस बात पर रुक ही नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तैयारी के खिलाफ कुछ बात हो रही है, इसलिए आप शुरू से चलना चाह रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल आपकी तैयारी के खिलाफ कुछ बात हो रही, तो आपने सोचा ये तो भाई उल्टा पड़ गया। बात जो है वो उसूल के साथ की जाए। मुद्दाई के जिम्मे लाजिम है कि वो दलील दे, ठीक है। और आपके लिए आपकी दलील पर आपको खुद कितने यकीन है, मैं बस इस बात को जानना चाहता हूँ आपसे। लेकिन आप जो है इस बात को बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। बस चलिए मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। आप मेरी एक छोटी सी, फिर आप उसके बाद जो है अपनी बात चलिए मैं शुरू करता हूँ। आपको इमाम अहमद रजा खान साहब के फतवा है। सुने सुने सुने, ठीक है। आप 1319 हिजरी की बात है कि देवबंदी मक्कापुर के हकीम उल उम्मत मौलवी अशरफ अली थानवी ने साहब के फतवों पर एक रिसाला तैयार किया, जिसमें हुजूर के इल्म गैब के मुतालिक कुफ्र से हुजूर की शान और इफत की तौहीन करते हुए
ایک جواب لکھا جس سے عشاقان مصطفیٰ کے سینوں میں ہر طرف بے چینی و بے قراری کی لہر دوڑ گئی، جسے پڑھنے کے بعد ہر عاشق خون کے آنسو روتا ہے۔ کیا وہ عبارت ہم اور آپ بتاتے ہیں؟ سنیے، مولوی اشرف علی تھانوی رسالے کے صفحہ 15 پر لکھتے ہیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، خیر جواب دینا آپ کے بس یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب مصطفیٰ کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے حاصل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین۔ اب آپ بتائیے اس میں کفر ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ میری بات کا جواب دیں۔ اللہ آپ نے کہہ ثابت ہو گیا، کفر ثابت ہو گیا۔ میں نے آپ کو سنا، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں جس کی وجہ سے فتویٰ دیا گیا۔ پبلک کو ثابت ہو چکا ہے۔ ہم نے عبارت سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، جیسا تھا ویسے ہی ہم نے پیش کیا ہے۔ اگر آپ نے حفظ الایمان ہاتھ میں بھی لی ہوگی تب پتہ لگ گیا ہوگا آپ کو، جیسا تھا ویسے ہی ہم نے بتاؤں گا آپ کو۔ میں انشاءاللہ ابھی بات کو بالکل ثابت کروں گا، لیکن آپ مجھے ایک بات کا جواب یہ دیں کہ یہ جو فتویٰ ہے مولوی احمد رضا خان صاحب کا، من شک فی بھی فقط کفر، اس میں آپ کو کون شک ہے؟ آپ کی وقت نہیں ہے بات کرنے کی، جی میں نے کفر ثابت کر دیا، آپ نہیں بات کر سکتے۔ اب امام احمد آپ کے جو ہے نا کیا نام ہے، بات یہاں پر اشرف علی تھانوی کی چل رہی ہے، نہ کہ سرکار سیدی و مرتضی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی۔ ارے بھائی تمہارے فاضل بریلوی کفر کے فتوے لگاتے رہیں، ٹھیک ہے، بدنام کرتے رہیں، سارے زمانے میں جھوٹ پھیلاتے رہیں، مکاریاں کرتے رہیں، اور جب ہم ان سے پوچھیں کہ ان کی بات میں دم کتنا ہے تو آپ کی ہوا ٹائٹ ہو رہی ہے، آپ اس پہ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ہم جناب 500 لوگوں کی موجودگی میں ہم نے کہا ہے، آپ کو اس بات سنیں آپ مجھے یہ بتائیں، لفظ استعمال کیا گیا ہے فروز اللغات میں جا کر کے دیکھیں، بچہ ثابت نہیں کر رہے ہیں، آپ جو ہے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ہماری بات میں یہ ویڈیو تو ایسے کر دوں گا کہ آپ حفظ الایمان کی مکمل عبارت پڑھیں گے، بات یہ طے ہوئی تھی نا، یہ کہ آپ نے ہم نے کفر کو ثابت کر دیا ہے، آپ اس چیز کو آپ ثابت کریں کہ کہاں کفر ہے یا نہیں ہے۔ بھائی بات آپ جو ہے مکمل مخاطب ہوتا ہوں پبلک سے، پبلک بتائیے، سامعین محترم آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ کب سے ٹاپک چینج کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا، آپ بتائیے ان کو ڈسکنیکٹ کیا جائے یا نہ؟ جب آپ کے سینوں پہ چڑھ کر بات کی جاتی ہے نا اور آپ کے سینوں میں کیلیں ٹھوکی جاتی ہیں تو تمہیں ایسا ہی درد ہوتا ہے۔ ہم چلیں جناب، آپ تو بھاگ رہے ہیں، سینوں پہ تو ہم چلے ہیں، سینوں پہ تو بھائی آپ کو امام فرد احمد رضا رضوی خان صاحب کے سینوں پہ تو فرد رضوی نے وار کیا ہے نا، گردن پہ لات تو ہم نے رکھی ہے، آپ تو بھاگ رہے ہیں ٹاپک چینج کر کے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ بات کہنے میں شرم کیوں آ رہی ہے کہ امام احمد رضا خان صاحب کے فتوے جھوٹے ہیں یا سچے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، امام احمد رضا خان صاحب کے فتوے جھوٹے ہیں یا سچے ہیں؟ احمد رضا خان صاحب کے فتوے جھوٹے ہیں یا سچے ہیں؟ پھر جناب وہی بات کر رہے ہیں، دیکھیں میں آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہوں، بات ہم جو وہ جھوٹے ہیں سچے ہیں، آپ پھر کبھی ایک ڈیٹ فکس کریے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت کتنے سچے ہیں۔ ابھی صرف جھوٹا ثابت کرنا، کفر ثابت کرنا اشرف علی تھانوی پر ہے، تو ہم اس کا کفر سنیے نا، جب آپ نے سنا اس کا جواب دیجیے، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اچھا آپ جو ہے حفظ الایمان کی مکمل عبارت پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ حفظ الایمان کی مکمل عبارت پڑھیں۔ آپ نے تو بات شروع ہونے سے پہلے ہی ہار مان لیا، ہم تو آپ کو سوچ رہے تھے شاید ہی کچھ بول پائیں گے، آپ نے تو پہلے ہی ٹاپک کو بات یہ حفظ الایمان۔ چلیے میں آپ کو ایک بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں، ایک بخاری شریف حدیث نمبر 514، مفہوم بتا دیتا ہوں بہت شارٹ میں، کیونکہ آپ نے عائشہ کے سامنے ان چیزوں کا ذکر ہوا تو نماز کو توڑ دیتی ہیں، یعنی کتا، گدھا اور عورت، تو امی عائشہ نے فرمایا ایسی بات ہو گئی تم لوگ ہمیں کتوں اور گدھوں کے برابر کرتے ہو، تو جب یہاں سے ثابت ہوا جب امی عائشہ کو اپنی تشبیہ کتے اور گدھوں کے برابر قبول
نہیں ہے تو پھر اس ذات امام الانبیاء کی بات جب آئے تو تم نے سور سے استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ کو اپنے احمد رضا خان صاحب کے فتوے پر یقین نہیں ہے کیا؟ میں تو آپ کے احمد رضا خان صاحب کے فتووں پر بات کر رہا ہوں. پہلے بات وہیں سے شروع کرتے ہیں نا. جب فتوا ہی ان کی وجہ سے لگا ہے تو بات اس پر کرتے ہیں. آپ اس پر بات ہی نہیں کر رہے ہیں. بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ڈسکنیکٹڈ. آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس آپ کے بعد میں انشاءاللہ, کیونکہ آپ تو بولنے دیں گے نہیں, میں آپ کے جانے کے بعد میں انشاءاللہ کفر ثابت کرتا ہوں پبلک کے ساتھ. چلیے میں دیکھیے میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے مولوی احمد رضا خان صاحب نے, آپ سنیے مولوی, آپ نے بولا میں نے سنا, آپ بولیے. میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. دیکھیں ٹائم تو ویسے ہی بہت ہو گیا, آپ لوگوں کو بھی سونا ہوگا, بہت دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں. 10:30 بجے آپ سب کو معلوم ہے میں 9 بجے حاضر ہو چکا تھا. فی الحال جس کو بہت زیادہ کام ہو جا یہاں سے شروع کرتا ہوں. میں نے عقیدہ بھی بیان کر دیا تھا. مولوی اشرف علی تھانوی نے 1339 کی بات ہے کہ دیوبندی مکتبہ فکر کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے چند صفحات کا ایک رسالہ تیار کیا جس میں حضور کے علم غیب کے متعلق کفر سے بھرا ہوا حضور کی شان و رفت کی توہین کرتے ہوئے ایک جواب لکھا, اس سے اس شان مصطفیٰ کے سینوں میں ہر طرف بے چینی اور بے قراری کی لہر دوڑ گئی, جسے پڑھنے کے بعد ہر عاشق خون کے آنسو رونے لگا. اور وہ عبارت ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. اشرف علی تھانوی نے 15 حفظ الایمان ایک رسالہ لکھا تھا جو کچھ برقوں کا تھا. اس کے صفحہ نمبر 15 پر لکھتے ہیں یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب مصطفیٰ کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص. ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی جمی حیوانات باہم کے لیے حاصل ہے. اب سنیں, ہم نے یہ عبارت وہ پڑھی ہے جو حفظ الایمان کے اندر لکھی ہوئی ہے. اب آگے پڑھیں, سنیں آسانی کے لیے. اس میں جو سبھی کا لفظ استعمال کیا ہے, سبھی کا مطلب ہوتا ہے کتاب فیروز اللغات, اگر آپ میں سے کوئی ہے تو دیکھ سکتے ہیں, چھوکرا دودھ پیتا جس کا دودھ چھوٹا وہ بچہ. دوسرا لفظ لکھا ہے مجنون, مجنون کہتے ہیں پاگل دیوانے کو. اور لکھا ہے باہیم کا مطلب ہوتا ہے بے عقل و بدتمیز جانور. اس میں سارے جانور, معاذ اللہ اگر کہا جائے تو اس میں سور بھی شامل ہے. اس عبارت کا مطلب سمجھے تھانوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. نوٹ, پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ یا آپ کی ذات مقدسہ سے مراد سرور کائنات امام الانبیاء کی ذات ہے. آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا, اگر یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم علم غیب ہے, ان کو علم غیب تھا یا نہیں تھا, کسی نے پوچھا تھا, ٹھیک ہے, اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ ہے کہ یہ سوال یہ ہے کہ علم غیب یعنی بعض علم غیب یا کل علم غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد تو اس میں حضور کی کیا تخصیص, یعنی اس میں کیا خاصیت ہے حضور کی. اب آگے کیا کہتے ہیں جی, حضور کی کیا خاصیت. ایسا علم غیب کیسا جیسا حضور سرور انبیاء کو حاصل تھا. ایسا علم تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی یعنی چھوکرا دودھ چھوٹا بچہ, مجنون یعنی ہر بے عقل و بدتمیز جانور, پاگل کو حاصل ہے. معاذ اللہ دماغ لگا کر تھانوی صاحب کی عبارت سنیں. کیا یہاں پر کوئی عاشق مصطفیٰ یہ قبول کر سکتا ہے اگر دیوبندی ایسا علم اشرف علی تھانوی کو تھا, ایسا علم تو سور کو بھی تھا, تو ان کو لگ جاتی مرچی. لیکن جب یہ کہا جائے کہ ایسا علم حضور کو تھا تو ان کو گستاخی بھی نظر نہیں آتی. چلیے انشاءاللہ تعالی میں اس کی پوری ویڈیو ہی شیئر کر دوں گا آپ تک. جب وہ بھاگ گئے تو کیا کریں, ویڈیو ہی ان کے گھر تک پہنچانی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ آپ تمامی اہل سنت والجماعت کو مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رکھے اور سچا مسلک اعلی حضرت کا سپاہی بنائے. ایسے ہی انشاءاللہ تبارک و تعالی لڑتے رہیں گے جب تک دیوبندی, ہم تو پیچھے پڑے رہیں گے, شاید کوئی لمحہ کوئی وقت ایسا کہ دیوبندی توبہ کر لے. ٹھیک ہے, حضور کی شان میں ایسا لفظ کوئی بھی عاشق برداشت نہیں کر سکتا اور یہ اس کا دفاع کرنے چلے ہیں. میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں, جو جنون خلد میں کووں کو دے بیٹھے دھرم.
ایسے اندھے شیخ جی کی پیروی اچھی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ خدا اللہ توفیق تعالی دے. وبرکاتہ. خدا توفیق دے ہم کو، تو بس یہ کام کرنا ہے، زمانے بھر میں پیغام رضا کو عام کرنا.